الرحیم والحمد للہ رب العالمین۔ بعد حمد و ثناء کے قبلہ صاحب مسلک پیر طریقت رہبر شریعت محبوب المشائخ حضرت خواجہ پیر محمد اکرم شیخ ستاری مظفری اربونی المدار کی دامت برکاتہ القدسیہ اور میرے انتہائی واجب الاحترام واجب القدر شخصیت محترم جناب خلیفہ مجاز محمد عرفان اکرمی ستاری مظفری المدار صاحب کا برکاتہ ملادیہ اور آج کی اس محفل کے روح رواں انتہائی مشفق و مہربان شخصیت محترم جناب ڈاکٹر صلاح الدین قریشی صاحب اور آج کی اس محفل میں آنے والے تمام احباب دوست سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر اور احسان ہے، اس کا فضل ہے۔ یہ ساؤنڈ والے صاحب سے ملتمس ہوں کہ ولیوم کو تھوڑا سا بڑھا دیں اور جو ریپیٹ جو آ رہا ہے نا اس کو تھوڑی سی دیر کے لیے کم کر دیں، کیونکہ اور ولیوم کو تھوڑا سا بڑھا دیں تاکہ ایکو ریپیٹ کو تھوڑا کم کر دیں، ولیوم تھوڑا بڑھا دیں تاکہ تکلیف نہ ہو۔ اللہ کا ہم پر اتنا بڑا احسان ہے، فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو، ہم گنہگار لوگوں کو اپنا پیارا حبیب عطا فرمایا۔ وہ پیارا حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ سجا رکھا ہے، اور آج سے نہیں، آدم کی پیدائش سے پہلے سے حضرت آدم علیہ السلام نے جب اللہ سے معافی مانگی، جانتے ہیں کتنے عرصے تک حضرت آدم علیہ السلام اللہ سے معافی مانگتے رہے؟ 2000 سال تک۔ ایک روایت میں 4000 سال بھی آتا ہے۔ 2000 سال تک آدم علیہ السلام اللہ کے حضور معافی مانگتے رہے۔ اللہ نے ان کے صبر کا امتحان لیا اور معاف نہیں کیا۔ اس امت کو، اس پوری دنیا کو، پوری کائنات کو ہمارے نبی علیہ السلام کا مقام و مرتبہ دکھانا تھا کہ 2000 سال تک آدم اللہ کے حضور معافی مانگتے رہے۔ ایک روز جب عرش معلیٰ پر آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ عرش معلیٰ میں اللہ کے حجابات کے اندر، اللہ کے نور کے پردے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کا نام سجا رکھا ہے۔ عرش معلیٰ پر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دیکھا تو آدم علی نبینا علیہ السلام محب حیرت میں پڑ گئے کہ باری الہ کی کون سی وقار ہے، یہ کون سی مرتبہ ہے کہ عرش معلیٰ پر تو نے اپنے نام کے ساتھ اس نام کو سجا رکھا ہے۔ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ یہ تیرا کوئی محبوب اور تیرا دل عزیز ہے۔ آدم نے فرمایا کہ باری الہ میں 2000 سال سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، آج اس نام کا واسطہ دیتا ہوں، آج اس ہستی کا واسطہ دیتا ہوں جس کا نام تو نے عرش پر سجا رکھا ہے، اس نام کے وسیلے سے تو میری معافی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آدم تو نے جس ہستی کا مجھ سے بات، جس ہستی کا تو نے مجھے واسطہ دیا ہے، وسیلہ دیا ہے، مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے پر، جو کوئی میرے حضور میرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہے اس کی معافی بھی قبول کرتا ہوں، اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام تو وہ ذات ہے کہ جن کو انبیاء بھی وسیلہ بناتے ہیں، انبیاء بھی ان کا صدقہ کھاتے ہیں، اور انبیاء کو جو نبوت اور رسالت ملی ہے نا، کم و بیش علماء نے لکھا ہے کہ کم و بیش دنیا میں 1,24,000 پیغمبر آئے۔ اس دنیا میں کتنے آئے؟ سب کو اللہ نے نبوت دی، کسی پر صحیفے اتارے،
4 اولو العزم پیغمبر جو آخری میں جن کا تذکرہ آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام، چاروں پر آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید کا نزول ہوا۔ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ آل عمران میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ مِّنَ اللَّهِ مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے یہ دنیا میں انبیاء کو بھیجنے سے پہلے، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، اب تھوڑی سی دیر اگر توجہ دیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ جو میں نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے، یہ قرآن مجید سورہ آل عمران پڑھ رہا ہوں آپ حضرات کے سامنے۔ اللہ نے عالم میثاق میں اس دنیا میں انبیاء کو بھیجنے سے پہلے، حتیٰ کہ یہاں پر پوری کائنات میں پوری روئے زمین پر کوئی بھی نہیں آیا تھا، اللہ نے تمام انبیاء کو، تمام نبیوں کو، تمام رسولوں کو عالم ارواح میں، عالم میثاق میں جمع کیا۔ صفیں لگی، تمام انبیاء درجہ بدرجہ صفوں میں کھڑے ہو گئے۔ اللہ نے تمام انبیاء سے خطاب کیا۔ یہ عالم میثاق کی بات ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، اللہ نے ان کی روحوں کو عالم میثاق میں بلایا۔ اللہ نے فرمایا سنو میرے سارے نبیوں، میں تم سب کو دنیا میں بھیجوں گا۔ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجنے کی بات ان کی دنیا میں ولادت سے پہلے ہی بیان کر دیا اللہ کہ تم سب کو دنیا میں بھیجوں گا۔ ایک ایک سے فرمایا، شعیب علیہ السلام سے، ادریس علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، داؤد علیہ السلام سے، تمام انبیاء سے فرمایا تم سب کو دنیا میں بھیجوں گا، تم سب کو اپنی رسالت کا تاج پہناؤں گا۔ لیکن تم سب کو دنیا میں بھیجنے کے بعد میں آخری میں اپنا محبوب بھیجوں گا جس کا نام محمد ہوگا، جس کا نام محمد ہوگا۔ تم سب کو میرے اس محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لانا ہوگا۔ انبیاء سے وعدہ لیا، کرو مجھ سے وعدہ، میرے اس آخری نبی پر ایمان لاؤ گے، میرے اس آخری نبی کی نصرت کرو گے۔ تمام انبیاء نے اللہ سے وعدہ کیا، باری ہم تیرے حضور وعدہ کرتے ہیں، قالوا اقررنا، تمام انبیاء نے اقرار کیا، وعدہ کیا کہ باری جب ہم اس دنیا میں آئیں گے تو تیرے اس محبوب پیغمبر، محبوب نبی، محبوب رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر ایمان لائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں اس تمہارے وعدے پر گواہ بنتا ہوں۔ اللہ نے عالم میثاق کو اس وعدے پر اللہ گواہ بنا کہ میں تم تمام انبیاء کی گواہی پر، تم تمام انبیاء کے اقرار نامے پر میں گواہ بنتا ہوں۔ جب تمام انبیاء نے یہ وعدہ اللہ کے حضور کیا تو قرآن فرماتا ہے کہ اس انبیاء کی جو صفیں لگی تھی عالم میثاق میں، ان تمام انبیاء پر ایک سایہ، آسمان پر عرش معلیٰ پر ایک سایہ فکر ہوا، ایک سایہ آیا، تمام انبیاء نے عرش پر دیکھا، اللہ سے فرمایا کہ باری الہ یہ کیسا نور ہے، یہ کیسا سایہ ہے جس نے ہم سب کو ڈھانپ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی، جس میرے محبوب نبی کی رسالت کی گواہی دے رہے ہو، جس میرے محبوب پیغمبر کی رسالت کی گواہی دے رہے ہو، جس میرے محبوب کی رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ کر رہے ہو، میرے محبوب محمد مصطفیٰ کا نور ہے جس نور نے تم سب کو ڈھانپ لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ تو نبی کے نور نے تو عالم میثاق میں انبیاء پر روشنی ڈالی ہے، اپنا نور انبیاء پر برسایا ہے، اپنے نور سے انبیاء کو فیضیاب کیا ہے۔ جب انبیاء دنیا میں آئے بھی نہیں ہیں، اور جب آئے ہوں گے، جب سب نے ظاہری یہ دور زمانہ پایا ہوگا تو پھر کیا انوار و تجلیات اللہ کے نبی کی ان سب پر ہوئی ہوں گی۔ اور پھر اگر شب معراج کو دیکھ لیجیے، ہر ایک نبی نے ہر ایک آسمان پر، اور پھر بیت المقدس پر دیکھیے، آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے۔ وہ کیوں کروائی ہے؟ کہ کہا کہ یہ تو عالم میثاق کی بات تھی، دنیا میں بھی دیکھ لو، اس امت کو بھی دکھایا کہ دیکھو صرف عالم میثاق میں ان انبیاء نے گواہی نہیں دی ہے، بیت المقدس میں جب آقا تمام انبیاء کی امامت کرنے لگے تو تمام انبیاء نے یہ گواہی دے دی کہ پوری کائنات
پوری کائنات کا ذرہ ذرہ، پوری کائنات کا ایک ایک حصہ محمد مصطفیٰ کی خیرات کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف اس امت کے امام نہیں ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ تاجدار کائنات ہے، تاجدار نبوت ہے، تاجدار رسالت ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن اور 6 رات میں پوری کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا، زمین و آسمان کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا۔ آقا سے پوچھا گیا اللہ نے سب سے پہلے کس کو پیدا کیا، کیا بنایا؟ صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب احادیث مبارکہ جو میں صرف خلاصہ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر میں متن اور وہ روایتیں پڑھنے لگوں گا تو بہت زیادہ ہو جائے گا، اسی لیے میں احادیث مبارکہ اور قرآن مجید پر فرقان حمید میں جو تذکرے ہوئے ان کے خلاصہ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کب سے ہے اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، کوئی شک نہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ازل سے ہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بعد پوری دنیا کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ایک ایک چیز، جانوروں کو، حیوان کو، چرند پرند، شجر حجر، ہر چیز اس دنیا میں آئی، لیکن سب سے پہلے بھی تو اللہ نے کچھ نہ کچھ تو بنایا ہوگا۔ میں تو اللہ نے پہلے زمین بنائی ہوگی، آسمان بنایا ہوگا، سمندر بنایا ہوگا، درخت بنائے ہوں گے، کسی نہ کسی چیز کو تو اللہ نے پیدا کیا ہوگا۔ اللہ نے خود فرمایا حدیث قدسی میں کہ مجھے چاہت ہوئی، اللہ فرماتا ہے مجھے چاہت ہوئی کہ میں چاہا جاؤں، اللہ کو چاہت ہوئی کہ میں چاہا جاؤں، میں محبت کیا جاؤں، میں حمد کیا جاؤں۔ اللہ کو چاہت ہوئی، اللہ دل سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے، تو اللہ کی چاہت عموماً چاہت کہاں پر بستی ہے؟ ہماری چاہت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے۔ اللہ دل سے پاک ہے۔ اب یہ نقطہ توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، جب اللہ کو چاہت ہوئی کہ میں چاہا جاؤں، میں حمد کیا جاؤں، تو حمد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حمد کرنے کے لیے، اور محمد کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ حمد کیا ہوا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس چاہت کے بعد نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا فرمایا، میرے نور کو خلق فرمایا۔ اللہ نے نور خلق فرمایا، پھر جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پیدا فرمایا، اس نور نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس نور نے اللہ کی حمد بیان کی، اللہ کی حمد بیان ہوئی۔ محمد مصطفیٰ کے نور نے اللہ کی حمد بیان کی، جب محمد مصطفیٰ نے اللہ کی حمد بیان کی، پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ کی تعریف فرمائی، پھر وہ محمد ہوئے۔ اس لیے محمد ہوئے ہمارے آقا، بہت زیادہ ہم کیوں؟ کیونکہ ان کی تعریف اللہ نے فرمائی ہے۔ ان کے نور، جب پوری کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایک ذرہ نہیں ہے، زمین آسمان چرند پرند انسان حیوان سمندر درخت کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ دو، ایک اللہ اور محمد مصطفیٰ کا نور، یہ دونوں ایک دوسرے کی حمد کر رہے ہیں۔ اب نہ جانے کب تک کرتے رہے، کوئی نہیں جانتا، اتنا جانتے ہیں کہ بہت زیادہ حمد ہوئی محمد مصطفیٰ کی اور اللہ رب العزت کی، اور جتنی حمد نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی فرمائی ہے کسی نے نہیں فرمائی، اور نہ کوئی کر سکتا ہے، اور نہ ان جیسی کوئی حمد بیان کر سکتا ہے۔ وہ ایسی حمد بیان کی کہ اللہ کو ان کا حمد کرنا اتنا پسند آیا کہ پھر اللہ نے محمد مصطفیٰ کی تعریف فرمائی، کہ پھر وہ محمد ہوئے۔ محمد کا آج لغوی معنی نکالا جاتا ہے، یہی ہے، محمد بہت زیادہ حمد کیا ہوا، تو جس کی حمد اللہ نے بیان کی ہو، پھر اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ کا نور پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا، آدم علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا سب سے پہلے میں نے جس نور کو دیکھا ہے وہ نور مصطفیٰ ہے۔
آقا سے پوچھا گیا بتائیے نبوت کب آئی، نبوت کب آپ پر اتری، کب ظاہر ہوئی؟ 40 برس میں غار ہرا کی ایک عظیم چوٹی پر آ کر نے اعلان نبوت کیا. یہ اظہار نبوت ہے. اس وقت آپ پر نبوت نازل نہیں ہوئی ہے، اس وقت نبوت آپ کو نہیں ملی ہے. آقا سے پوچھا کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا. یعنی آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے فرمایا کہ میں قریب زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. جب انسان کا وجود نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے ایسے فرشتے ہیں جو ہر وقت سجدے کی حالت میں ہیں، کتنے فرشتے ہر وقت رکوع کی حالت میں ہیں، ہر وقت تسبیح بیان کر رہے ہیں. فرشتوں نے کہا کہ باری الہ تیری حمد و ثنا کے لیے کہ ہم کافی نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ اسما یعنی نام سکھائے، اپنے مقدس نام وہ سکھائے. پورا قرآن سورہ بقرہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. آدم علیہ السلام کو تمام وہ علوم سکھائے. پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا اللہ نے کہ اب میرے اس فرشتوں کی جماعت میں وہ علوم جو میں نے آپ کو سکھائے ہیں وہ بیان کر دو. آدم علیہ السلام نے وہ تمام اسماء، وہ تمام نام، وہ تمام علوم فرشتوں کے سامنے سنائے، بتائے، بیان کیے. تو علم کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے نبی ہیں. سب سے زیادہ جو اعلیٰ درجہ، یہ بھی قرآن نے ہمیں بتایا. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ 4 درجے سورۃ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے فضیلت کے حوالے سے. سب سے پہلا درجہ فضیلت میں انبیاء کا. آدم ویسے ہی نبی، لیکن فرشتوں پر فضیلت کی وجہ کیا بنی؟ علم جو اللہ نے سکھایا. جب انبیاء علیہ السلام کو علم اللہ نے سکھائے، آدم علیہ السلام کو وہ علم اللہ نے سکھایا، آدم علیہ السلام نے وہ فرشتوں کے سامنے سنائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ جو نام، یہ جو علم، یہ جو اسماء میرے محبوب آدم نے تمہیں سنائے ہیں کہ تمہیں آتے ہیں؟ فرشتوں نے فرمایا باری اللہ ہمیں نہیں آتے، ہمیں تو صرف وہ علم ہے جو تو نے عطا فرمایا، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں جانتے. ہم صرف وہ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں عطا فرمایا. تو اس علم کی وجہ سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا، اس علم کی وجہ سے آدم نے فرشتوں پر فضیلت پائی. وجہ کیا بنی؟ علم. اور وہ علم جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بتائے، سکھائے اور پھر آدم نے سنائے، اس علم کی وجہ سے آدم نے فرشتوں پر فضیلت پائی. کیونکہ آدم علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ بشر بھی تو ہیں نا، ایک انسان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکلیف فرمائی تھی. پھر اگر اس علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام تمام فرشتوں پر فضیلت رکھتے ہیں تو پھر میرے نبی تو علم غیب جانتے ہیں. آقا علیہ السلام تو پہاڑ کے پیچھے کا حال جانتے ہیں، دیوار کے پیچھے کا علم جانتے ہیں. آقا علیہ السلام کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کا علم عطا فرمایا. نبی کے علم سے بڑھ کر کیا آدم کا علم ہو سکتا ہے؟ نبی کے علم سے بڑھ کر کیا نوح علیہ السلام کا علم ہو سکتا ہے؟ کسی نبی کا علم نبی کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا. تو پھر ہمارے نبی کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، تو پھر اس علم کی وجہ سے ہمارے نبی کس پر فضیلت رکھتے ہوں گے؟ اب وہ حضرات جو کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں، وہ ذرا سوچئے، ہمارے نبی نے تمام انبیاء کی امامت کروائی ہے، وہ نبی ہمارے جیسے ہیں؟ ہمارے نبی پر وحی اترتی ہے، وہ نبی ہمارے جیسے ہیں؟ آدم علیہ السلام کی توبہ نبی کے صدقے، نبی کے نام کے وسیلے سے پوری ہوتی ہے، کیا وہ نبی ہمارے جیسے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، جب بھی وحی الہی آتی تھی، جب بھی اللہ سے کلام ہوتے تھے، ایک مقام تھا. جیسے کوہ طور کی پہاڑی آتی، موسیٰ علیہ السلام اپنے نالے اتارتے
اور کوہ طور کی پہاڑی پر چڑھ جاتے، تشریف لے جاتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا وہیں نزول ہوتا۔ جب وحی الہی کا نزول ہوتا، موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان چاہیے محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ کو وحی لینی ہوتی، موسیٰ کو شریعت کے احکامات لینے ہوتے تو وہ کوہ طور پر آتے۔ محمد مصطفیٰ کی بات اور ہے، اللہ رب العزت کو محمد مصطفیٰ سے اتنی محبت ہے، اتنی الفت ہے، اتنی چاہت ہے، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ مکے میں ہوں گے تو وحی الہی مکے میں آئے گی، اگر آپ مدینے میں ہوں گے وحی الہی مدینے میں آئے گی، اگر آپ غار ہرا کی بلند پہاڑی پر ہوں گے وحی الہی غار ہرا پر آئے گی، اگر آپ سفر میں ہوں گے، اگر آپ عدن میں ہوں گے، اگر آپ اپنے گھر کے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں ہوں گے تو میرے محبوب وحی الہی حجرہ عائشہ میں نازل ہوگی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ وحی الہی حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں آئیں گی، ہمارے نبی وحی الہی کے پاس نہیں جائیں گے، وحی الہی لینے نہیں آئیں گے، جبریل آئیں گے، نبی جبریل کے پاس نہیں جائیں گے، جبریل اجازت لے کر۔ اور پھر اگر معراج کے واقعے پر روشنی ڈالی جائے تو معراج کا جب واقعہ پیش آیا تو آقا علیہ السلام اپنے بستر پر آرام فرما رہے تھے۔ کون لینے کے لیے آیا تھا عرش معلیٰ کے سفر کے لیے؟ جبریل، جن کو روح الامین کہا جاتا ہے، قرآن میں روح الامین کا انہیں ٹائٹل دیا ہے، اور وہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں، تمام ملائکہ میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، اور جو فرشتے سب سے زیادہ ملائکہ میں فضیلت رکھنے والا ہو تو پھر اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ لیکن وہ تمام انبیاء کے پاس وحی الہی لے کر جبریل آئے، وحی الہی لے کر جبریل آئے تمام انبیاء کے پاس۔ کوہ طور پر بھی جبریل موسیٰ علیہ السلام کو وحی الہی سناتے تھے، لیکن آقا کے لیے کوئی پہلی وحی الہی تو غار ہرا پر آئی ہے، لیکن پھر اللہ نے یہ کنڈیشن نہیں لگائی کہ میرے محبوب جب وحی الہی آپ پر اترے گی آپ غار ہرا پر تشریف لانا، نہیں فرمایا۔ پہلی وحی کہاں آئی ہے؟ غار ہرا پر، اور دوسری وحی آپ کا گھر کے صحن اقدس میں آئی، جبریل ان کے گھر میں آئے۔ آقا علیہ السلام کا جب پہلی وحی آئی، ایک بشری تقاضا دنیا کو، اس امت کو تعلیم دینے کے لیے، یہ میں جملہ بول رہا ہوں کہ آقا علیہ السلام اس وقت جو تاریخ نے لکھا، ہمارے علماء نے نقطہ لکھا کہ آقا علیہ السلام اس وقت حالت بخار میں آ گئے، گھبرا گئے، ایک عجیب سی کیفیت میں آ گئے، اور آقا علیہ السلام ٹھنڈ کی وجہ سے چادر اوڑھ کر ام المومنین اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف فرما تھے، چادر اوڑھ کر، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سارا معاملہ بیان کر رہے ہیں کہ آج میں نے اس طرح دیکھا۔ جبریل آئے غار ہرا پر، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ آقا نے فرمایا ما انا بقاری۔ اب اس پر علماء نے اور جو جاہل حضرات ہیں انہوں نے یہ لکھا کہ دیکھو آقا کو امی لقبی امی کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ آقا کو تمام علوم تھے، اور آقا تو فرما رہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں تھا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ ایک ان پڑھ کو، جو جاہل حضرات معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں، ایک ان پڑھ سے اللہ فرما رہا ہے پڑھ۔ ایک عقل سے سوچئے کوئی ان پڑھ ہو، کیا ہم اسے کہیں گے کہ پڑھ یا لکھ؟ ہم جانتے ہیں کہ وہ ان پڑھ ہے، کیسے پڑھے گا؟ لیکن وہ جو جاہل مولوی کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ ہے، اللہ ان سے فرما رہا ہے کہ میں کو پڑھو، پہلی وحی پڑھ، اور دوسری وحی کیا ہے کہ بیان کر۔ پہلی وحی آقا کو ملی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب یہ وحی آئی 5 آیتیں اتری تھی پہلی۔ آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں، اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس بیٹھی ہیں، تشریف فرمائے۔ آقا ٹھنڈ کی وجہ سے چادر اوڑھ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ نے محبوب کی ہر ایک ادا کو قرآن میں محفوظ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اے چادر میں لپٹنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، کہ اللہ کا پیغام دنیا کو سنا دو، اور شروعات آقا نے سب سے پہلے اپنے گھر سے کی ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
آقا نے جو پہلی نماز پڑھی ہے، نماز پڑھنے میں جو سب سے پہلی ابتدا میں جو آپ کے پیچھے نمازی ہیں وہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی شیر خدا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے نماز پڑھی ہے سبحان اللہ۔ تو اللہ نے ہر ایک ادا کو محفوظ فرمایا۔ آقا نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی تو اللہ نے وحی الہی اسی طرح اتاری کہ ایک چادر میں لپٹنے والے اٹھو اور اپنے رب کی باقی بیان کرو۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام رات بھر قیام کرتے تھے۔ آقا پر تہجد فرض تھی، کیا ہم پر فرض ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں آقا ہمارے جیسے ہیں، آقا پر تہجد فرض تھی، کیا تم پر تہجد فرض ہے؟ نہیں۔ کتنے دلائل مانگو گے؟ اور وہ لوگ ذرا سوچیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو اللہ اللہ کے جو نعرے لگاتے ہیں اور توحید بیان کرتے ہیں بڑے بڑے امام اور جبے پہن کر، وہ ذرا سوچیں توحید ہمیں ملی کہاں سے، کس گھر سے ملی ہے؟ اور تم پر میرے مصطفیٰ کی عنایت نہ صحیح، بدبختوں کلمہ پڑھانے کا احسان بھی گیا۔ ارے کلمہ تو نبی نہیں بتایا نا ہمیں، یہ کلمہ جو آج پڑھتے ہیں کہ ہمیں کس سے بتایا، کس نے سکھایا؟ اللہ کے نبی نے۔ اور پھر اس نبی کا ادب نہیں ہے، اور ادب کے حوالے سے ایک بڑی ایمان افروز روایت میرے دماغ میں آئی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ ہے، متفق علیہ روایت ہے۔ ایک شخص آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، توجہ چاہتا ہوں، بڑی ایمان افروز روایت ہے، اور اس روایت کو سننے کے بعد انشاءاللہ العزیز سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا، سب کا انشاءاللہ۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص آیا جس کا نام ذوالخویصرہ تمیمی ہے۔ آقا کی مال غنیمت کی تقسیم پر اس نے اعتراض کیا، کیونکہ اس وقت مال غنیمت ہوتا تھا۔ یسألونک عن الانفال، کہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کیا ہے؟ قل الانفال للہ والرسول، محبوبہ فرما دیجیے مال غنیمت اللہ اور اس کا رسول کا مال ہے۔ تو وہ جو ہمارا آج قومی خزانہ کہلاتا ہے، وہ مال غنیمت اللہ اور اس کا رسول کا جو مال جو تقسیم ہوتا تھا بیواؤں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، تو آقا نے مال غنیمت کی تقسیم کی، تو اس تقسیم پر اس ذوالخویصرہ تمیمی کو اعتراض ہو گیا۔ اس بدبخت نے نبی کی تقسیم پر اعتراض کیا، اس نے نبی کی تقسیم پر نہیں بلکہ خود نبی پر اعتراض کیا۔ آقا کی بارگاہ میں آیا اور بڑے مغرورانہ انداز میں، جاہلانہ انداز میں اور بے ادبی کے ساتھ آقا کی بارگاہ میں آیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کیا، گستاخی کی، بے ادبی کی اور بہت برے الفاظوں سے نوازا۔ فاروق اعظم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھے تھے، جن کا رعب اور جاہ و جلال تو دنیا جانتی ہے، ان کا رعب اور دبدبہ دنیا جانتی ہے کہ سرزمین مدینہ میں کوئی سونے کا چھلا، سونے کی انگوٹھی پہن کر بھی نہیں گھوم سکتا تھا، وہ اتنا رعب اور دبدبہ تھا۔ اور جب تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لوگ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے، طواف خانہ کعبہ کے کھلے عام نہیں ہوتا تھا، نمازیں چھپ کر پڑھی جاتی تھی، جو وحی الہی جو قرآن پاک جتنا اتر گیا تھا وہ چھپ کر پڑھا جاتا تھا۔ کفار کا اس وقت بڑا رعب تھا، مسلمانوں کی اتنی سلطنت ابھی آگے نہیں پہنچی تھی۔ آقا نے جو 23 برس کا زمانہ، جو تکلیفیں، جو صعوبتیں برداشت کر کے جو دین اسلام کے پرچم کو پوری دنیا میں بلند کیا ہے، وہ ایسے نہیں کیا۔ 23 برس کا بڑا کٹھن زمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ طائف کے واقعے کو دیکھیے، مکہ میں دیکھیے، در بدر ہوئے، آقا کو ہجرت کرنا پڑا، اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اور جو اپنے تھے انہوں نے ساتھ چھوڑ دیا تھا آقا، اور جو صادق اور امین کہتے تھے وہ پھر آقا کو معاذ اللہ گالیاں دیتے تھے، وہ پتھر برساتے تھے۔ آقا نماز پڑھتے تھے تو غلاظت آپ کی پیٹھ پر لا کر، پشت مبارک پر لا کر رکھتے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے جو جانوروں کی غلاظت، جو اوجڑی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر ڈال دی۔ اب اس وقت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ننھی شہزادی ہیں، وہ روتی ہوئی صحن خانہ کعبہ میں ہے۔ جب انہوں نے اپنے بابا کا یہ حال دیکھا، ایسا نہیں کہ انہیں اپنے بابا سے محبت بڑے ہونے کے بعد جوانی میں ہی تھی، وہ بچپن سے اپنے آقا سے والہانہ، اپنے بابا سے والہانہ محبت کرتی تھی، اور آقا بھی ان سے والہانہ محبت کرتے تھے۔ آقا نے کبھی ان
کافروں کو، ان منافقوں کو کبھی بد دعا نہیں دی، لیکن جب دیکھا کہ سیدہ کائنات کی آنکھوں میں آنسو آئے، جب سیدہ کائنات نے انہیں بد دعا دی، تو پھر آقا نے ایک ایک شخص کا نام لے کر فردن فردن آقا نے فرمایا ابو جہل تو تباہ ہو جائے، ابو لہب تو تباہ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تو تباہ ہو جائے. اور آقا نے جس کی جو آقا نے بد دعا دی، خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا وہی انجام کیا. تو فاروق اعظم کے اسلام قبول کرنے سے پہلے لوگ اتنی آسانی سے نماز اور اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے. فاروق اعظم نے جب آقا پر ایمان لائے تو پھر فاروق اعظم نے فرمایا کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمر اسلام لے آیا ہے، اب آؤ اور مسلمانوں کو عبادت کرنے سے، نماز پڑھنے سے، خانہ کعبہ کے طواف کرنے سے روک کر دکھاؤ. فاروق اعظم نے فرمایا کہ جس کو اپنی بیوی بیوہ کروانی ہو، جس کو اپنے بچے یتیم کروانے ہو، وہ محمد مصطفیٰ کے راستے کو روک کر دکھائے. میں دیکھتا ہوں کون میرے آقا محمد مصطفیٰ کے راستے کو روکتا ہے، یہ مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. تو بڑے بڑے جو کافروں کے سردار تھے پھر وہ پیچھے ہٹ گئے تھے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو عمر کے ذریعے عزت عطا فرما دی ہے. پھر اس کے بعد وہ دین پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا. تو فاروق اعظم کو آقا سے اتنی محبت تھی کہ آقا کہ قدموں کو چومنے کے لیے، آقا کے دست مبارک کو چومنے کے لیے جب صحابہ کرام آگے بڑھتے تھے تو تاریخ لکھتی ہے فاروق اعظم کے لیے کہ وہ ہاتھوں سے، یہ جو اپنی ہاتھوں کی انگلیاں ہیں جس کو ٹولے کہا جاتا ہے، وہ سروں پر مارتے تھے. فاروق اعظم آقا کے قریب نہیں جانے دیتے تھے کسی کو. تو لوگوں نے فاروق اعظم پر اعتراض کیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کیوں لوگوں پر ظلم کرتے ہیں؟ تو فاروق اعظم نے فرمایا مجھے خدا کی قسم یہ سب کچھ میں اپنے نبی کی محبت پہ کرتا ہوں. مجھے ڈر ہے کہ لوگ جو ہجوم میرے محبوب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے دست شفقت کو چومنے کے لیے آتا ہے، ایسا نہیں کہ میرے آقا کو ٹھوکر لگ جائے، میرا آقا زخمی ہو جائے، میرے آقا کو زخمی ہونے سے بچانے کے لیے میں ان لوگوں کو تکلیف دوں. سبحان اللہ. یہ محبت تھی صحابہ کرام کی اپنے آقا سے کہ آقا جب حجامت کرواتے تھے تو کوئی بال آج تک زمین پر نہیں گرا. آقا نے جو وضو فرمایا کوئی پانی کا قطرہ آج تک زمین میں نہیں گرا. ایک ایک بال کو آقا علیہ السلام کے ایک ایک تبرک کو جو آپ سے نسبت رکھتی ہے، صحابہ کرام نے ساری زندگی ان کا احترام کیا ہے. یہ بدبخت امت ہمارے آقا کا احترام نہیں کرتی، لوگوں نے ان کے تبرکات کا احترام کیا ہے جس کی نسبت. اور پھر ایک بات بتائیے کہ سرزمین مکہ اور سرزمین مدینہ کو تمام شہروں میں سب سے زیادہ فضیلت کیوں ملی؟ کیوں ملی؟ کیونکہ وہ میرے آقا کا گھر ہے. میرے آقا نے وہاں پر اپنے قدموں سے زمین کو منور کیا ہے. مسجد الحرام میں، مکہ المکرمہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ ہے. مدینے میں 50,000 ہے. کہ یہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں اتنا اجر ملتا ہے. کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ وہاں پر میرے آقا کا گھر ہے. مکہ المکرمہ میں میرے آقا کے قدموں نے، مکہ المکرمہ کی پاک سے زمین نے میرے آقا کے قدم کو چوما ہے. پہاڑوں نے میرے آقا کے قدم کو چوما ہے. اس لیے اس پہاڑوں پر سے اللہ آج سونا اتار رہا ہے اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ مقام مرتبہ دکھا رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شخص آیا مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کر کے آقا کی شان میں گستاخی کی. فاروق اعظم کا جلال میں نے بتایا، وہ کھڑے ہو گئے اور میدان سے تلوار نکالی اور سر قلم کرنے کے لیے دوڑے اس کی طرف. آقا نے ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیا، کہا کہ عمر اس کو ہلاک نہ کرو، اس کو قتل نہ کرو. اس کی قوم سے ایک ایسی قوم نکلے گی جو اتنے روزے رکھے گی کہ تم اپنے روزے ان کے روزے کے سامنے کم جانو گے. وہ اتنی نمازیں پڑھیں گی کہ تم اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے معاملے میں کم جانو گے. وہ اتنی تلاوت قرآن کریں گے کہ تم اپنی تلاوت قرآن کو ان کے سامنے کم جانو گے. آقا اس ذوالخویسرہ تمیمی، اس بے ادب، اس گستاخ کی نسل کی آقا پوری نشاندہی کر رہے ہیں کہ اس کی نسل سے ایک ایسی قوم آئے گی جو اتنی عبادت کرے گی. اب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی کثرت عبادت میں کوئی شک نہیں، کیونکہ تو آقا نے گواہی دی کہ وہ اتنی عبادت کریں گے کہ آقا نے ہم سے نہیں کہا، فاروق اعظم سے فرما رہے ہیں، صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ تم اپنی عبادت ان کی نمازوں کے سامنے کم جانو گے. یعنی جس کی نماز، جس کی عبادت صحابہ کی نماز سے بڑھ کر ہو جائے تو کتنی عبادت ہوگی. لیکن پھر آقا نے کیا جملہ فرمایا، تاریخی جملہ، کہ وہ لوگ دین سے ایسے خارج ہے جیسے تیر شکار سے خارج ہوتا ہے. وہ دین سے خارج ہے، دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. کیوں؟
کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کے محبوب کا حیا نہیں ہے، اللہ کے محبوب کا ادب نہیں ہے، صرف کثرت عبادت کے باوجود دین سے خارج ہے۔ کثرت عبادت تو ہے، عبادتوں کا انبار ہے، لیکن دلوں میں عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ نہیں ہے۔ امام بخاری نے اسی کے بعد ایک اور روایت کو بیان کیا، اسی باب میں امام بخاری نے ایک اور روایت بیان کی ہے، کیا ایک اور روایت بیان کی کہ آقا علیہ السلام کی مجلس میں ایک اور شخص آیا جو نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ زکوٰۃ دیتا ہے، نہ حج پڑھتا ہے، نہ کوئی عبادت کرتا ہے، نہ کوئی احکام مانتا ہے، بلکہ شراب پیتا ہے۔ ایک ایسا شخص آیا شرابی، آقا کی بارگاہ میں، آقا کی مجلس میں آگے بیٹھ گیا۔ آقا نے جب دیکھا کہ یہ شخص شراب پی کر آیا ہے، آقا نے حد مقرر کی، سزا مقرر کی، کوڑوں کی سزا ہوئی، اسے مجلس سے نکال دیا گیا۔ دوسرے دن آیا، پھر شراب پی کر آقا کی بارگاہ میں آیا، دوسرے دن پھر سزا ہوئی، پھر حد مقرر ہوئی، تیسرے دن پھر آقا کی مجلس میں پھر شراب پی کر آ گیا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی، صرف اپنے سروں کو نہ ہلائیں، زبان سے بتائیں، توجہ ہے سبحان اللہ، باوا سے سبحان اللہ۔ تو پھر جب اس شخص نے تیسری بار جب آقا کی مجلس میں آیا شراب پی کر، آقا اپنے حجرے میں تشریف فرما گئے، جب صحابہ کی مجلس میں آیا، صحابہ نے دیکھا، صحابہ نے کہا تجھ پر لعنت ہو اللہ کی کہ آقا نے اتنی بار تجھ پر حد لگا دی تو پھر شراب پی کر آتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ کہا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ جیسے صحابہ اس پر لعنت بھیجنے لگے، آقا دوڑ کر تشریف لے آئے اپنے حجرے سے، اور آقا نے ان کے لبوں کو روک دیا صحابہ کو، اور فرما دیا خبردار، تنبیہ کر دی، خبردار اس پر کوئی لعنت نہ بھیجو، اس پر کوئی لعنت نہ بھیجے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب کیوں محبت کرتا ہے ایک شرابی؟ اب صحابہ تو میرے حیرت میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ یہ تو شراب پیتا ہے، آپ نے حد مقرر کی پھر شراب پیتا ہے، آپ اس پر لعنت بھیجنے سے منع کر رہے ہیں۔ اور پھر توجہ طلب بات تو یہ ہے کہ صرف لعنت سے منع نہیں کیا، آقا نے سرٹیفکیٹ گواہی دے دی۔ ارے محبت، کتنے عاشق رسول یہاں بیٹھے اور کتنے عاشق رسول جو اس دنیا سے چلے گئے اور آئیں گے۔ آقا کا عاشق ساری زندگی پوری، جب تک قیامت تک آقا کے عاشق آتے رہیں گے، لیکن آقا سے عشق تو ہر ایک نے کیا، لیکن وہ عشق مصطفیٰ کی اور خود سے عشق ہونے کی آقا نے ہر ایک کو گواہی اور سب کو سرٹیفکیٹ نہیں کیا کہ مجھ سے عشق کرتا ہے۔ اور جس کو آقا نے عشق کی سرٹیفکیٹ دے دیا، گواہی دے دی، تو اس کا مطلب جنت میں اس کا داخلہ تو پکا ہے کہ آقا نے بتا دیا یہ میرا محبوب ہے، یہ مجھ سے عشق کرتا ہے، مجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی اس کا عشق رسول آقا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا۔ اب جس کا عشق مصطفیٰ آقا کی بارگاہ میں مقبول ہو گیا تو بتائیے پھر اس کے لیے آخرت میں کیا کمی ہے، اس کو کیا فکر ہے۔ لیکن صحابہ کرام بڑے پریشان ہو گئے، آقا کے مجلس سے جانے کے بعد سب نے مل کر پکڑ لیا اس شخص کو، گھیر لیا، کہا کہ اب بچ کے جا، اب کہاں جاتا ہے، اب آ جائے گا۔ اس کو روکا، بٹھا دیا، کہا کہ تجھے گواہی تو مل گئی، تجھے اعزاز بھی مل گیا، مقام بھی مل گیا، مرتبہ بھی مل گیا، اور تیرے لیے جنت بھی قیامت کے اندر، قیامت کے دن تیرے لیے جنت بھی واجب ہوئی، کیونکہ زبان مصطفیٰ، زبان حق ترجمان نہیں گواہی دیتی۔ اور آقا کا فرمان صحابہ کرام جانتے تھے کہ آقا کا فرمان فرمان الہی سے کم نہیں ہے۔ تو پھر اس شخص کو روکا، بتا کوئی تو ایسا معاملہ ہوگا، کوئی تو تیری ایک ایسی عادت ہوگی جس کی وجہ سے آقا نے تجھے یہ اتنا بڑا اعزاز دیا ہے، تو اپنی پوری زندگی کے پورے معاملات کی مجھے روٹین بتا، تو کیا کرتا ہے؟ اس شخص نے کہا میرا کوئی کام نہیں ہے، سنو، اگر میری محبت کا قصہ سننا چاہتے ہو میں بتاتا ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے، نہ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ میں روزے رکھتا ہوں، مجھے کسی چیز سے کوئی سروکار نہیں ہے، میرا صرف ایک ہی کام ہے۔ اب سنو اس کے عشق کی داستان، یہ ہے ایمان افروز روایت۔ اس نے بتایا کہ میں جب جب آقا کی مجلس میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ ہر کوئی آقا کی بارگاہ میں آتا ہے، اپنا دکھ سناتا ہے، ہر صحابی آتا ہے، ہر شخص آتا ہے، آقا کو اپنا دکھ، اپنی تکلیف سنا کے چلا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام ایسے غم گسار ہیں، آقا علیہ السلام اپنی امت سے، اپنے صحابہ سے، اپنے ساتھیوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ اس کے دکھ میں دکھی ہو جاتے ہیں، اس کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں۔ آقا ہر ایک کو اس کے غم میں دلاسا دیتے ہیں، اور جو آتا ہے آقا کو اپنا دکھ سنا کر چلا جاتا ہے، اور آقا سب کا دکھ درد بانٹتے ہیں، اور ہر کوئی آقا پر بوجھ ڈالتا ہے،
کوئی آقا کا بوجھ نہیں اٹھاتا، کوئی آقا کا بوجھ نہیں اتارتا، کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ آقا پر اپنا غم اور دکھ سنانے سے پہلے کوئی یہ نہیں سوچتا کہ میرے آقا پر بھی کوئی غم ہے یا نہیں، میرے آقا پر بھی کوئی تکلیف ہے یا نہیں، میرے آقا تو سب کے غم گسار ہیں۔ تو کہا کہ پھر تو کیا کرتا ہے؟ کہا کہ وہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں کتنا شرارتی ہوں۔ اس کی شرارت کا قصہ کیا تھا کہ وہ جیسے ہی آقا کی مجلس میں بیٹھتا تھا نا، وہ پیچھے جا کر بیٹھ جاتا تھا، جیسے ہی دیکھتا تھا کسی شخص نے آقا کو اپنا دکھ سنایا، آقا غمگین ہو جاتے تھے، تسلی دیتے تھے، دعائیں دیتے تھے، دلاسے دیتے تھے، وہ تھوڑی سی دیر میں کوئی لطیفہ کوئی چٹکلا چن کر سنا دیتا تھا مجلس میں۔ وہ جیسے ہی سناتا تھا مجلس کا ماحول چینج ہو جاتا تھا اور آقا کے طبیعت مقدسہ میں فرحت پیدا ہو جاتی تھی۔ آقا علیہ السلام مسکرا اٹھے تھے۔ بس اس نے کہا کہ مجھے نہ نماز سے مطلب تھی نہ روزے سے مطلب تھا، میرا مطلب صرف طبیعت مصطفیٰ سے تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ کسی طرح آقا علیہ السلام کو ہنساؤں، آقا کو خوش کروں، آقا کی طبیعت مقدسہ میں فرحت پہنچاؤں، بس یہ تھا۔ اس عبادت کے علاوہ مجھے کسی عبادت سے مطلب نہیں تھا۔ تو اس شخص کی بات سن کر تمام صحابہ کرام حیران ہو گئے، رونے لگے۔ کہا کہ بات تو نے حق کہی کہ اپنے آقا سے اتنا عشق کرتا ہے، اور آقا علیہ السلام بھی جانتے تھے۔ اب ذرا سوچئے کہ ایک شخص صبح اٹھ کر، رات کو سوئے، صبح اٹھ کر صرف ایک ہی کام میں لگ جائے، اس کا کوئی کام ہی نہ ہو، نہ اس کو جہاد سے مطلب ہے، نہ اس کو روزے سے کہ دین پر کیا آیا، کیا کیا تکلیف ہے، کچھ نہیں، ایک ہی کام ہے، صبح اٹھ کر صرف دماغ میں یہ بسانا ہے کہ آج کون سا نیا لطیفہ آقا کی بارگاہ میں سناؤں، کہ آقا بس مسکرا اٹھے، آقا کو خوش کرنا اس کی عبادت تھی۔ تو امام بخاری نے جب اس روایتوں کو لکھا تو علماء نے نقطہ بیان کیا کہ دیکھو، ایک طرف عبادتوں کے انبار تھے، کثرت عبادت تھی، لیکن دلوں میں آقا کا ادب نہیں تھا۔ تو کثرت عبادت ہونے کے باوجود وہ دین سے خارج ہو گئے، اور ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس کثرت عبادتوں تو دور، پلے کچھ نہیں، عبادتوں کا تو ایک ذخیرہ کا پلے ایک کچھ بھی نہیں تھا، ایک روزہ ہے نہ ایک نماز ہے، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ تھا، ادب مصطفیٰ تھا، وہ ادب اس کو تیرا گیا، وہ ادب اس کو تیرا گیا۔ صحابہ کرام کس طرح ادب کرتے تھے، جب معراج پر آقا جا رہے تھے تو جبریل امین کس طرح آئے تھے اٹھانے کے لیے، آقا کو آواز نہیں دی تھی، آقا کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، آقا علیہ السلام کے آقا علیہ السلام کے قدم مبارک، آقا علیہ السلام کے پیر مبارک کے انگوٹھے پر بوسہ دیا تھا جبریل امین نے۔ جب جبریل آئے آقا آرام فرما رہے تھے۔ اب آخری روایت بیان کر کے انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹنے لگا ہوں، کیونکہ جتنا وقت مجھے آج کی اس محفل کے لیے دیا گیا ہے گفتگو کے لیے، انشاءاللہ عزیز اسی وقت کے اندر اپنی گفتگو کو ختم کرنا ہے، اسی لیے اب گفتگو کو دوسری جانب میں موڑ رہا ہوں اور پھر اسی پر اپنے گفتگو کا اختتام کروں گا۔ تو جب جبریل علیہ السلام آقا کو اٹھانے کے لیے آئے تو آقا کو جب آرام کرتا دیکھا تو اللہ سے جبریل نے فرمایا کہ باری الہ تیرا محبوب تو آرام فرما رہے ہیں، میں کیا کروں؟ آقا علیہ السلام کو آرام کرتا دیکھا تو جبریل نے اللہ سے پوچھا کیا کروں؟ یہ تو آرام فرما رہے ہیں، بھائی چاہتے تو اٹھا سکتے تھے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، کوئی اپنی بات تو لے کر نہیں آئے تھے کہ چلو اللہ نے عرش پر بلایا، یہ کوئی چھوٹا پیغام تھوڑی تھا۔ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے بھی نبی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ آقا آرام فرما رہے ہیں تو فرمایا جبریل نے کہ بارگاہ آپ تیرا محبوب تو آرام فرما رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی سوتے نہیں ہیں، صرف آنکھ بند کرتے ہیں، ان کا دل ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور زندہ رہتا ہے، جاگا رہتا ہے، یہ تو صرف دکھانے کے لیے سوتے ہیں۔ میرے محبوب کے قدم کے انگوٹھے پر اپنا بوسہ لگا، اپنے لب کو لگا، میرے محبوب تیرے اس بوسے دینے کی بات اڑ جائے گا۔ جبریل امی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے وہ جبریل امی کو اللہ نے اعزاز بخشا، یہ صرف بات یہ نہیں ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کتنے خوش بخت ہیں جبریل کہ جن کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے نبی کے قدم کو چوما ہے۔ اگر یہ واقعہ معراج نہ ہوتا تو جبریل ہمارے محبوب آقا کریم علیہ السلام کے قدموں کو کس طرح چومتے؟ یہ موقع دیا تھا، یہ موقع دینا تھا، موقع دینا تھا۔ جبریل نے جب محمد مصطفیٰ کے قدموں کو چوما آقا بیدار ہو گئے، فرمایا جبریل کیسے آئے؟ کہا کہ اللہ نے عرش پر بلایا، اللہ نے عرش پر بلایا، اور پھر پورے معراج کے تمام واقعات اپنی جگہ،
اور پھر جنگ احد میں دیکھ لیجئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں فتح اور نصرت نصیب فرما، کفاروں پر ہمیں غلبہ نصیب فرما۔ اللہ نے فرما دیا، فیصلہ کر دیا کہ محبوب اب یہ جنگ آپ کی نہیں بلکہ اللہ کی ہے۔ اللہ نے کفار کو ایسا نیست و نابود کیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھوں سے اٹھا کر مٹی کو پھینکا، جو قرآن میں سورہ انفال میں جس کا تذکرہ آیا ہے کہ سب کے سب کفار و مشرکین اندھے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند مسلمانوں کو ہزاروں کے لشکر پر کامیابی عطا فرمائی، کیونکہ اس جنگ کے اندر، اس غزوے کے اندر اللہ کے فرشتے بھی شامل تھے، مدد کے لیے آئے تھے، اور خود جبریل امین بھی تشریف فرما تھے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ جنگ فتح ہو گئی، آقا علیہ السلام جنگ فتح ہونے کے بعد شکرانے کے طور پر نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، نیت باندھ لی آقا نے۔ صحابہ کرام بھی آپ کی اتباع میں پیچھے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر ہوئی، آقا علیہ السلام حالت نماز میں مسکرانے لگے۔ اب توجہ چاہتا ہوں، جنگ غزوہ ختم ہوا، غزوہ احد کی بات ہے، غزوہ ختم ہوا، آقا علیہ السلام حالت نماز میں مسکرا رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، پیچھے تمام صحابہ آپ کی اقتداء میں، آقا حالت نماز میں مسکرا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، سلام پھیرا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا کہ آپ حالت نماز میں مسکرا رہے تھے، اب میں بڑا لطیف سوال آپ حضرات سے کرنے لگا ہوں کہ مساجد میں الحمدللہ سب نماز پڑھتے ہیں، سب امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اب ایک بات بتائیے، جب امام آگے ہو تو کیا امام کا چہرہ نظر آتا ہے؟ ایمان سے بتائیے، آتا ہے؟ نہیں۔ کیسے آئے گا نظر؟ امام آگے، ہم تو پیچھے، کیسے چہرہ نظر آئے گا؟ لیکن صحابہ نے سوال کیا اگر آقا مسکرا رہے ہیں تو صحابہ کو پتہ کیسے چلا کہ آقا مسکرا رہے ہیں؟ تاریخ لکھتی ہے کہ آقا کی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کرام کی اتنی بھی جرأت نہ ہوتی تھی ادب کی وجہ سے کہ نظر بھر کر رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لیں، سبحان اللہ، آقا کے رخ زیبا کی زیارت کر لیں، اتنا ادب تھا۔ صحابہ نے آقا کا حلیہ جو بیان کیا ہے اور جتنا کچھ آقا کے رخسار مبارک، آپ کے نالین مبارک، آپ کا قد، اور جس طرح صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے حسن و جمال کی ہمیں تشریف فرمائی ہے، حدیثیں بیان کی ہیں، تو فرماتے ہیں کہ ہم نے کبھی آقا کو مجلس میں نہیں دیکھا، ہم آقا کو دیکھتے حالت نماز میں تھے۔ سبحان اللہ، وہ تو نماز پڑھ رہے تھے، لیکن ہماری نماز کی معراج کیا تھی؟ دیدار مصطفیٰ، وہ حالت نماز میں آقا کے رخ زیبا کا دیدار کیا کرتے ہیں۔ کہا کہ ہماری نماز کی قبولیت کی وجہ یہی ہے کہ ہم حالت نماز میں اپنے نبی کا دیدار کرتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حالت نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے، ارے صحابہ حالت نماز میں بڑھ بڑھ کر آقا کے چہرے کی زیارت کرتے تھے، تو کہتے ہو کہ نماز میں خیال آ جائے تو نماز خراب ہو جاتی ہے۔ یہ دین کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کس نے یہ دین تمہیں دیا ہے؟ عقل تمہاری کس نے چھین لی ہے؟ جب دلوں سے عشق مصطفیٰ ختم ہوتا ہے تو اللہ عقل پر پردے ڈال دیتا ہے، فہم کے دروازے بند کر دیتا ہے، وہ فہم اور عقل ختم ہو جاتی ہے، سمجھ ختم ہو جاتی ہے۔ دین کی سمجھ اللہ اسی کو عطا فرماتا ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے، اسی کو سمجھ ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز میں بڑھ بڑھ کر دیکھا آقا کے چہرے کو۔ آقا نے فرمایا کہ مجھے ہنسی اس وجہ سے آئی، میں مسکرایا اس وجہ سے کہ میں نے حالت نماز میں دیکھا کہ جب جنگ ختم ہوئی میں تو نماز پڑھنے لگ گیا، جبریل پھر اپنے مقام پر عرش معلیٰ پر چلے گئے۔ اب وہ جیسے ہی عرش پر گئے تو عرش پر اللہ نے ان کے لیے دروازہ بند کر دیا، جبریل کے لیے، جو فرشتوں کے ملائکہ کے جو سردار ہیں جبریل، ان کے لیے عرش کا دروازہ پہلی بار بند ہوا ہے آسمان پر، اور ان کی طاقت پرواز ایسی ہے کہ آقا علیہ السلام کا جب دندان مبارک جب شہید ہوا تھا تو فرماتے ہیں کہ اتنی رفتار سے جبریل امین عرش معلیٰ سے نیچے تشریف لائے تھے کہ آقا کے دندان مبارک کے گرنے سے پہلے اپنے پروں کے نیچے دندان مبارک کو سنبھال لیا۔ طاقت پرواز ایسی ہے، اور جبریل کے پر کوئی معمولی پر نہیں ہے، مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں، اتنے طویل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو عطا فرمائے۔ تو وہ اپنی طاقت پرواز ہونے کے باوجود عرش پر گئے، عرش کا دروازہ بند ہو گیا، وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، آج مجھ پر عرش کے دروازے کس طرح بند ہو گئے؟ اللہ سے فریاد کی کہ باری الہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، تیرے حکم سے میں نیچے آیا، آج مجھ پر عرش کے دروازے کس طرح بند ہو گئے؟ اللہ نے فرمایا کہ کس کام کے لیے نیچے گیا تھا؟ کہا باری الہ تیرے محبوب کی مدد کرنے کے لیے۔
کہا کہ واپس آیا تو ایک بات کا جواب دے، واپس آنے سے پہلے کیا میرے محبوب سے اجازت لے کر آیا یا ایسے ہی آیا؟ سبحان اللہ. جبریل نے فرمایا کہ بالیغا اجازت تو نہیں دی. کہا کہ اجازت اس لیے نہیں دی کہ تیرا محبوب حالت نماز میں ہے. اللہ نے فرمایا جب تک میرا محبوب نماز ختم نہیں کرتا جب تک تجھ پر جنت کے دروازے، آسمان کے دروازے نہیں کھولوں گا. دوبارہ جا نیچے میرے محبوب کے قدم چوم اور ان سے اجازت لے، اگر وہ اجازت دیں گے تو تیرے لیے آسمان کے دروازے دوبارہ کھلیں. سبحان اللہ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حالت نماز میں وہ عرش کا نظارہ کر رہا تھا کہ جبریل کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. آقا علیہ السلام کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، آقا حالت نماز میں عرش معلیٰ کا نظارہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. تو حالت نماز میں آقا نے عرش معلیٰ کے تمام نظاروں کو جب دیکھا، مشاہدہ کیا تو وہ تمام واقعات کو صحابہ کے سامنے عرض کیا کہ میں نے سب یہ معاملات دیکھے تو مجھے اس بات پر ہنسی آئی، میں مسکرانے لگا کہ جبریل پر آج عرش کے دروازے بند ہوئے. پھر جبریل آئے، آقا کی بارگاہ میں ادباً مؤدبانہ اجازت طلب کی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش معلیٰ کے دروازے جبریل پر کھولے. تو یہ ہے آقا کی شان، یہ ہے آقا کا ادب، یہ ہے صحابہ کا ادب، یہ ہے ملائکہ کا ادب، یہ ہے فرشتوں کا ادب، یہ ہے جبریل کا ادب. کبھی اللہ کے حضور پیارے نبی کا واسطہ دے کر دیکھو، خدا کی قسم کبھی بے مراد نہیں لوٹو گے. اور ویسے بھی وہ دعا ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس وقت تک مستجاب نہیں ہوتی جب تک ہم اس دعا میں اپنے نبی کا وسیلہ پیش نہ کر دیں. نہیں ہو سکتی، کیونکہ آدم کی دعا قبول نہیں ہوئی تو ہماری کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اللہ نے اپنے محبوب سے جس طرح عشق کیا ہے، جتنا عشق کیا ہے، جتنی محبت کی ہے، ویسی محبت پیارے آقا نے اپنی اہل بیت سے کی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ میری ذریت میں نبی آخر الزمان دے دے. وہ دعا مانگنے کی برکت سے وہ اس پتھر پر قدموں کے نشان آ گئے جو آج تک بیت اللہ میں آج تک موجود ہیں. آج تک اس کو کوئی مٹا نہیں سکا. کیوں نہیں مٹا سکا؟ اس لیے کہ وہ اس وقت نشان آیا تھا جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور دعائے مصطفیٰ کی تھی. اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے چاہا تھا. اس چاہنے کی برکت سے اس پتھر پر مقام ابراہیم، اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج تک قائم و دائم ہے، قیامت تک نہیں مٹائے جا سکتے. کیوں نہیں مٹائے جا سکتے؟ کیونکہ ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا. اس چاہنے کی برکت سے اس پتھر پر مقام ابراہیم سبحان اللہ نشان آج تک سلامت ہے. کیوں سلامت ہے؟ کیونکہ اس لیے سلامت ہے کہ اس وقت نشان پتھر پر پڑا تھا جس وقت ابراہیم علیہ السلام پر کے لبوں پر دعائے مصطفیٰ آئی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے مصطفیٰ کو چاہا تھا. اس چاہنے کی برکت سے پتھر کے نشان آج تک نہیں مٹے. ابراہیم نے مصطفیٰ کو چاہا تھا، مصطفیٰ نے حسین کو چاہا تھا. سبحان اللہ. جب چاہنے کی برکت سے ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج تک نہیں مٹے تو پھر جس نبی نے جس ہستی کو چاہا تھا، جس ہستی نے جس امام حسین کو چاہا تھا کہ اس کا ذکر قیامت تک مٹ سکتا ہے؟ نہیں مٹ سکتا. قیامت تک نہ مٹ سکتا ہے، نہ کوئی مٹایا جا سکتا. کیوں مٹایا نہیں جا سکتا؟ کیونکہ اہل بیت کو اللہ اور اس کے رسول نے چاہا ہے، اور ایسا چاہا ہے کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں مل سکتی. وقت میرے پاس محدود ہے، صرف چند روایت اہل بیت اطہار کے حوالے سے جو کہ آج کی اس محفل کا موضوع تھا، ذکر مصطفیٰ اور ذکر اہل بیت. ذکر مصطفیٰ اپنی جانب سے جو میں کر سکا. اب ذکر اہل بیت کی صرف چند ایمان افروز روایت بیان کر کے مختصر سے وقت کے اندر، کیونکہ ہمیں اپنی محفل کا اختتام بھی کرنا ہے، تو چند ایمان افروز روایت اہل بیت اطہار کے حوالے سے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ آقا علیہ السلام نے امام حسین اور اہل بیت اطہار کو چاہا ہے
تو کیوں چاہا ہے؟ ان کا کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ کیا مقام و مرتبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں؟ یہ کیا مقام رکھتے ہیں، یہ کیا مرتبہ رکھتے ہیں، یہ کیا عزتیں رکھتے ہیں؟ اور ان کی عزت، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث کے ساتھ قرآن میں بھی دیتا ہے۔ ان کی شان میں آیتیں اتری ہیں، ان کی شان میں آیتیں اتری ہیں۔ آیت تطہیر سورۃ الاحزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کی شان میں اتاری ہے۔ اللہ نے اہل بیت اطہار کی پاکی کی گواہی قرآن میں دی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت اتری، آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحیح اقدس میں تشریف لائے چادر اوڑھ کر، اس چادر کے اندر آقا نے امام حسین کو، امام حسن کو، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو، مولا علی شیر خدا کو آقا نے اس چادر میں ڈھانپا اور پھر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بار الہ یہی میری اہل بیت ہے جو چادر کے نیچے ہے، جو چادر کے نیچے ہے۔ چادر کے نیچے کون کون ہے؟ پوری دنیا کی تفسیر کی کتابوں کو اٹھا کر پڑھیے، پوری دنیا کی تفسیر کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، اٹھا کر پڑھیے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو۔ سورۃ الاحزاب کی اس آیت کی تفسیر کو اٹھا کر پڑھیے۔ 5 ہستیاں ہیں اس آیت تطہیر میں جس کی فضیلت بیان ہوئی، 5 ہستیاں: محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا علی شیر خدا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن اور امام حسین۔ یہ 5 ہستیاں، یعنی یہ 5 تن، جس کو فارسی میں 5 کو کہتے ہیں پنج۔ کیا کہتے ہیں؟ پنج۔ 5 کو کیا کہتے ہیں؟ پانچ کو کیا کہتے ہیں؟ پنج۔ اور تن کس کو کہتے ہیں؟ جانوں کو، نفس کو، یا اس ذات کو۔ تو جب یہ 5 تن، جب اس آیت تطہیر اترنے کے بعد چادر تطہیر میں آئے، جب یہ 5 تن آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 5 تن کی شان میں یہ آیت اتاری۔ تو آقا علیہ السلام نے آیت اترنے کے بعد دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، بار الہ یہ 5 تن میری اہل بیت ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حق اللہ دم مدار۔ جو کہتے ہیں کہ 5 تن کہاں سے آ گئے، یہ تو شیعوں نے گھڑ کے لائے، یہ شیعوں کا کام ہے۔ یہ 5 تن یہ کہاں سے آ گئے؟ قرآن اور حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ 5 تن کی اس قرآن کی اس آیت تطہیر سے آئے۔ چادر تطہیر کے اندر یہ 5 تن، 5 نفوس قدسیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے جب شامل فرمایا تو پھر آقا نے فرمایا فَاذْهِبْ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ بار الہ میری اس اہل بیت سے ہر طرح کی رجس، آلودگی، گندگی کو پاک کر کے ان کو طہارت کا پیکر اتم بنا کر ان کو طہارت کی انتہا تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے فرمایا محبوب یہ جو آپ نے دعا فرمائی ہے، اللہ کا ارادہ بھی یہی تھا، اللہ بھی یہی چاہتا تھا۔ یہ جو دعا آپ نے فرمائی، اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ، یرید اللہ یعنی اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کا منشا یہ ہے، اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ محبوب یہ چاہت صرف آپ کی نہیں، یہ چاہت آپ کے رب کی بھی ہے۔ جب یہ چاہت اللہ اور اس کے رسول کی ہو جائے تو پھر اس اہل بیت اطہار کی طہارت کا عالم کیا ہوگا کہ جن کی طہارت کی گواہی آقا بھی دے اور آقا کا اللہ بھی دے۔ سبحان اللہ۔ یہ اہل بیت اطہار کی کیا شان کافی نہیں ہے کہ اللہ قرآن میں ان کے تذکرے کرتا ہے؟ اور پھر اگر میں آسان الفاظ میں، بے شمار روایتیں میرے دماغ میں اس وقت ہیں، لیکن ہر ایک روایت کو میں بیان نہیں کر سکتا، وقت میرے دامن سے چھوٹ رہا ہے اور نہ مجھے اجازت دے رہا ہے۔ اور ایسی ایمان افروز روایتیں ہیں کہ اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں تو یقین جانیے کہ ہمیں اتنا لطف آئے گا کہ دل ہی نہیں کرے گا کہ یہ روایتیں بیان کرنا کبھی ختم ہو۔ لیکن کچھ تقاضے ہیں، مجبوریاں ہیں، تو اتنی آسان روایت ہے جو قبلہ مرشدی کا بھی مجھے حکم ہوا۔ ایک آسان روایت کہ دیکھو ان اہل بیت اطہار اور امام حسن اور امام حسین کا ہم اتنا تذکرہ کیوں کرتے ہیں، ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، ہمیں ان سے اتنا لگاؤ، ان سے اتنا عشق کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آقا نے ان سے اتنی محبت کی کیونکہ ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے۔ یہ تو ایک فطرتی بات ہے، ایک خونی رشتہ ہے، اور یہ دنیا کے اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو ایک ننیال کا رشتہ ایسا ہے جو بے روز ہوتا ہے،
جس میں کوئی لالچ نہیں ہوتی. نانا نانی جو ننیال ہوتا ہے وہ اپنے نواسوں سے اپنے بچوں سے بغیر کسی غرض اور لالچ کے محبت کرتے ہیں اور ان کی محبت دنیا میں سب سے نرالی ہوتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے نواسے اولادیں دی ہوں گی, وہ سمجھتے ہوں گے اس بات کو, اس محبت کو وہی جانتے ہوں گے جو صاحب اولاد ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے, کہ ہر نانا رسول خدا جیسا ہے, کہ ہر نانا عرش معلیٰ کی معراج پر گیا ہے؟ نہیں. آقا اپنے نواسوں سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہم فرط محبت میں اپنے نواسوں کو گود میں اٹھائیں گے, مال و دولت دیں گے, بوسے لیں گے, پیار کریں گے. اور اگر کوئی اس دور کا بڑا گورنر ہو جس کی بڑی سیکیورٹی ہو, ایمان سے بتائیے, خدا کی قسم ایمان سے بتائیے, بہت بڑا گورنر منسٹر ہو کہ کندھوں پر بٹھا کر اپنے نواسوں کو کبھی بازار کی گلیوں میں پھرائے گا؟ بولیے. کبھی نہیں. ارے میں تو گورنر کی مثال دور, میں تو علاقے کے چیئرمین کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر اپنے نواسوں کو کندھوں پر بٹھا کر بازار کی گلیوں میں گھمائے وہ شرم محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا. ورنہ آزما کر دیکھ لو, یقین نہ ہے آزما کر دیکھ لو, نہیں ہوتا. اس کی سیکیورٹی بڑے معاملات کی وہ آپ کو دلائل دے گا لیکن کبھی کندھوں پر نہیں بٹھائے گا. لیکن یہ تمام گورنر, منسٹر, وزراء, حکمران, یہ بڑے بڑے تاجور کہ ہمارے نبی سے بڑے ہیں, ان کی حکمرانی کے نبی کی حکمرانی سے بڑی ہے. وہ گورنر, وہ منسٹر ہمارے نبی کے آگے کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ وہ تو امام الانبیاء ہیں, وہ رسولوں کے رسول ہیں, وہ نبیوں کے تاجدار ہیں. ان سے بڑا گورنر منسٹر کون ہے کائنات کے اندر؟ لیکن اتنے بڑے امام الانبیاء جب بازاروں میں جاتے تھے, صحابہ کرام بھی دیکھتے تھے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کندھے پر امام حسن کو بٹھاتے تھے, دوسرے کندھے پر امام حسین کو بٹھاتے تھے. سبحان اللہ. بازار کی گلیوں میں گھومتے تھے. فاروق اعظم نے ایک دن روک لیا, کندھوں پر جب دیکھا امام حسن اور امام حسین کو, امام حسین کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم بیٹا حسین بہت خوش نصیب ہو کہ اتنی اچھی سواری ملی کہ محمد مصطفیٰ کے کندھے پر سوار ہو کر بازار میں گھوم رہے ہو. اتنی اچھی سواری ملی ہے, تمہیں مبارک ہو بیٹا حسین. تجھ سے زیادہ کائنات میں کوئی خوش نصیب نہیں ہے, تجھ سے زیادہ قسمت والا کوئی نہیں ہے کہ تو اس کندھوں پر ہے, تو اس شانوں پر ہے جو عرش کے دولہا ہے. سبحان اللہ. جو عرش کے دولہا ہے تو ان کے کندھوں پر سوار ہے. تجھے اتنی مبارک سواری ملی ہے, اتنی مبارک سواری پوری کائنات میں نہیں ہو سکتی. جیسے ہی مبارک بات بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کو روک دیا, کہا کہ عمر میرے نواسوں کو مبارک کیوں دیتا ہے, کیوں میرے نواسوں کو مبارک دیتا ہے؟ فاروق اعظم نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی اچھی سواری ان کو ملی اس لیے مبارک دیتا ہوں. آقا نے فرمایا عمر میرے نواسوں کو مبارک نہ دے کہ ان کو اتنی اچھی سواری ملی ہے, تو مجھے مبارکباد پیش کر کے مجھے سوار کتنے آنے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. سبحان اللہ. سمجھنے کی رسول خدا فرما رہے ہیں, رسول خدا جس سواری پر ناز کرے, جس سوار پر ناز کرے, جس سوار پر رسول خدا ناز کرے کہ فاروق سے فرمائے, عمر فاروق سے فرمائے کہ مجھے مبارکباد دو, میں مستحق ہوں مبارکباد کا, میں شان والا ہوں, میں قسمت والا ہوں, میں عظمت والا ہوں کہ میرے کندھوں پر اللہ نے اتنے عالی شان سوار اتارا. سبحان اللہ. اب بتائیے ایمان سے. اور جو کہتے ہیں کہ ہر نانا کو اپنے نواسے سے محبت ہوتی ہے, ایک دلیل تو یہ تھی. دوسری دلیل, ہر نانا اپنے نواسے سے محبت ضرور کرتا ہے, یہ تو میں مانتا ہوں, لیکن ہر نانا کے نواسے سے اللہ محبت کرتا ہے یہ ضروری نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. نبی کے نواسے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے, نبی کے نواسے سے پوری کائنات محبت کرتی ہے, نبی کے نواسوں سے جانور بھی محبت کرتے ہیں. جانور اب ان کو کون بتائے گا, جا کر ہماری زبان میں اردو میں جا کر بول دو, اگر وہ ہماری بات سمجھ لے. کوئی جانور, بے زبان جانور ہماری بات سمجھ لے اور ہم اپنے نواسوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیں, ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ محبت اللہ ڈالتا ہے. کیا قصہ ہے اس جانور کی محبت کا؟ ایک یہ روایت اور ایک قبلہ مرشدی نے دی, وہ دو آخری روایتیں بیان کروں گا اور پھر انشاءاللہ ختم کروں گا اپنی گفتگو کو. ایک مرتبہ ایک عربی آقا کی بارگاہ میں ایک ہرنی کا بچہ لے کر آیا. ہرنی کا بچہ بڑا خوبصورت اور بڑا عالیشان ہوتا ہے اور بچے بڑے شوقین ہوتے ہیں عرب میں. ہرنی کا بچہ آقا کی بارگاہ میں تحفتاً لے کر آیا. امام حسن بیٹھے تھے. امام حسن کو آقا نے ہرنی کا بچہ دیا, کہا کہ بیٹا حسن کھیلو.
مسجد نبوی میں امام حسن وہ ہرنی کا بچہ لے کر صحن میں چلے گئے. اب دیکھا کہ بھائی حسین امام عالی مقام امام حسین آئے. انہوں نے پوچھا بھیا اپنے بھائی امام حسن سے پوچھا امام حسین نے کہ بھیا یہ ہرنی کا بچہ آپ کے پاس کہاں سے آیا؟ اب ایک دفعہ آپ کی توجہ کا ثبوت دے دیجئے باواز بلند سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو انشاءاللہ العزیز آپ کی انرجی برقرار رکھوں گا. میں اپنی گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کروں گا تاکہ آپ کی انرجی برقرار رہے. تو جو حکم ملا ہے انشاءاللہ وہی بیان کر کے ختم کر رہا ہوں. تو ہرنی کا بچہ جب امام حسن کو ملا تو امام حسین نے پوچھا کہ بھائی میرے لیے کہاں ہے؟ تو کہا کہ بھیا بھائی حسین پیارے نانا جان نے ایک ہی دیا ہے جس سے میں کھیل رہا ہوں. ہم دونوں اسی سے کھیلتے ہیں. امام حسین تاریخ لکھتی ہے کہ ساری زندگی آقا کی بارگاہ میں کبھی حجت نہیں کی. اس روز نہ جانے کیا ہوا. اس روز کچھ نہیں ہوا. ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو امام حسین کا مقام بتانا تھا, اس لیے وہ حجت کرنے لگے. یہ وہ حسین ہے کہ 3 دن تک بھوکے پیاسے رہنے کے بعد جب پہلی روٹی کا نوالا جب امام حسین کے پاس آتا ہے تو دوڑ کر آدھی روٹی بچا کر اپنے نانا کے پاس جاتے ہیں. جب جب فاقوں سے زندگی گزارتے ہیں, جب جب ان کے گھر میں فاقہ ہوتا, بلکہ جب جب کا لفظ میں کیوں استعمال کروں, تاریخ لکھتی ہے کہ کوئی دن ایسا نہ تھا کہ جب اہل بیت اطہار کے گھر میں فاقہ نہ ہوتا. ہر روز فاقے سے, ہر روز حالت روزہ میں ہوتے تھے. تو وہ حسین جو اپنے نانا کے بغیر روٹی کا نوالا نہیں کھاتے تھے, اس دن آقا کی بارگاہ میں حجت کرنے لگے. دوڑتے ہوئے گئے, نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ چاہیے. اب نانا نے کہا کہ بیٹا حسین دوسرا کہاں سے لا کے دوں, ایک ہی تھا, دونوں بھائی ایک ہی بچے سے کھیلو. امام حسین نے کہا مجھے تو دوسرا چاہیے, میں کچھ نہیں جانتا. آقا نے بہت سمجھایا لیکن اس روز امام حسین اتنی ضد پر آئے کہ تاریخ لکھتی کہ اس سے پہلے اتنی ضد امام حسین نے زندگی میں کبھی نہیں کی. رونے لگے. اب آقا نے فرمایا کہ بیٹا حسین میں تمہیں دوسرا ہرنی کا بچہ کہاں سے لا کر دوں؟ ایک عرابی نے مجھے تحفے میں دیا تھا, وہ میں نے امام حسین کو امام حسن کو دے دیا, آپ کے بھیا کو. دوسرا بچہ میرے پاس نہیں ہے. امام حسین ناراض ہو گئے, اپنے نانا سے ناراض ہو گئے, جن کی ناراضگی اللہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. امام حسین نے جملہ فرمایا کہ نانا جان, غصے میں جو بچوں کا ایک لاڈ ہوتا ہے, محبت ہوتی ہے, اس غصے میں کہا کہ نانا جان آج میں نے کہہ دیا مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے تو چاہیے, کسی بھی قیمت پر, کسی بھی طرح مجھے ہرنی کا بچہ چاہیے. آقا نے فرمایا بیٹا حسین میں نہیں دے سکتا, بس یہ کہنا تھا کہ مسجد نبوی کی دیوار پر, اس مقدس دیوار پر جہاں پر فرشتے بھی ادب سے اپنے سر کو جھکاتے ہیں بغیر اجازت نہیں آتے, دیوار پر ٹیک لگا کر اپنے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر امام حسین رونے لگے. امام حسین کی آنکھوں سے آنسو جب مسجد نبوی کے مقدس حرم پر زمین پر گرے, جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے. کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرأ علیک السلام, اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور پیغام کیا ہے کہ بیٹے حسین سے کہو کہ رونا بند کر دے, ان کے آنسو زمین پر گر رہے ہیں, آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں. اللہ سبحان اللہ. جو کہتے ہیں نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے, پہلے دیکھو نواسا کون ہے اور نانا کون ہے, پھر مقابلہ کرنا. پہلے اس کی فضیلت دیکھو کہ وہ نانا کیسا ہے اور نواسا کیسا ہے. اس دور کے کسی نواسے کے رونے پر آسمان کے فرشتے نہیں روتے, یہ نبی کے نواسے پر آسمان کے فرشتے روتے ہیں. نبی کے نواسے کے آنکھوں سے آنسو نکلنے پر فرشتے رو رہے ہیں. تو کربلا معلّہ میں جب آپ کا سر تن سے جدا ہوا ہوگا تو کون نہیں رو رہا ہوگا؟ ایمان سے بتائیے کہ جن کی آنکھوں سے آنسو آسمان کے فرشتے برداشت نہیں کر سکتے, اللہ برداشت نہیں کر سکتا, ان کی گردن پر پیاسے گلے پر خنجر چلائیں. عجب تصور ہے اسلام کی تاریخ پر, کاٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر پر, کہ لبوں پر نعرہ تکبیر بھی تھا اور ہاتھوں سے امام حسین کے سر قلم بھی کر رہے ہیں. اور پھر لوگوں نے, بدبختوں نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ جلدی کرو, امام حسین کا سر قلم کرنے میں ہمیں نماز کی دیر ہو رہی ہے. استغفر اللہ. کیا وہ نمازیں تمہاری عرش میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کریں گی؟
تو جب سر تن سے جدا ہوا تو آسمان پر سرخ رنگ سے ایک شیر رقم ہوا، جنہوں نے اس حالت میں نبی کے نواسے کو شہید کیا کہ قیامت کے دن اب بھی ان کے نانا کی شفاعت کے امیدوار ہیں، اب بھی امید رکھتے ہیں کہ ان کا نانا ان کی شفاعت کرے گا۔ یقین جانیے جنہوں نے امام علی مقام کو شہید کیا اور جو کہ اس دور میں امام علی مقام کی مخالفت کرتے ہیں، وہ ان یزیدیوں سے کم نہیں ہے، اس شمر سے کم نہیں ہے جو یہ اہل بیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ بغض یہی ہے کہ اہل بیت اطہار کی بات آ جائے اور چہروں کے زاویے بدل جائیں، جغرافیے بدل جائیں۔ آقا نے اسی لیے کنفیوژن ہی دور کر دی، ساری زندگی کے لیے فارمولہ دے دیا، ساری زندگی کے لیے اب کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کس طرح پہچانو گے۔ آقا نے فرمایا منافق اور مومن کو پہچاننا ہے تو ایک ہی بات بتاتا ہوں جو 100 باتوں کی ایک بات ہے، جب بھی ذکر علی ہوگا اگر دیکھو کہ چہرہ کھل اٹھا ہے تو سمجھ لینا مومن ہے، اور اگر دیکھو کہ چہرے کا رنگ بدل رہا ہے سمجھ جانا منافق ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ میرے پاس صرف 15 منٹ ہے جس کے اندر مجھے ختم کرنا ہے، اب اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں۔ کبھی منافق علی سے محبت نہیں کرے گا بے شک، اور کبھی مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا، اہل بیت سے بغض نہیں رکھے گا، تو یہ بغضی پاپی منافق لوگ تھے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ امام علی مقام کے لیے آسمان سے جبریل امین آئے، کہا کہ یا رسول اللہ بیٹے حسین سے کہو کہ رونا بند کر دیں ورنہ آسمان کے فرشتے بھی رونے لگیں گے، اور وہ رو رہے ہیں۔ امام علی مقام کے پاس جبریل امین آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین سے کہو کہ ہرنی کی ضد چھوڑ دے۔ توجہ ہے، سبحان امام اللہ۔ حسین سے فرمایا کہ ہرنی کی ضد چھوڑ دے۔ اگر امام حسین ہرنی کی ضد چھوڑ دیتے ہیں تو بدلے میں، اب جبریل امین کے پر کی میں نے فضیلت بیان کی تھی، مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے، جبریل امین نے فرمایا کہ بیٹے حسین ہرنی کی ضد چھوڑ دے، بدلے میں اپنے پروں پر بٹھا کر پوری کائنات کی سیر کراؤ۔ سبحان اللہ۔ امام حسین سے کہا کہ ہرنی کے بچے کی ضد چھوڑ دے۔ امام حسین نے پھر فرمایا آج تو ہرنی کا بچہ ہی چاہیے، آج تو بچہ ہی چاہیے، آج کچھ نہیں چاہیے، پوری کائنات کی سیر کرنے سے انکار کر دیا، آج تو بچہ چاہیے۔ اتنی ضد کی اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کو اتارا۔ ایک روایت میں میکائیل علیہ السلام کا بھی تذکرہ آتا ہے، ایک اور فرشتے، دونوں ہی فرشتے ہیں اللہ کے، ایک اور فرشتے اللہ کی حکم سے نیچے آئے۔ ایک ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، دوسری ہرنی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس فرشتے نے اس ہرنی سے کہا کہ کیا کر رہی ہے؟ کہا میں اپنے بھوکے بچے کو دودھ پلا رہی ہوں۔ کہا کہ کھڑی ہو، بارگاہ رسالت مآب میں امام حسین رو رہے ہیں، اور اٹھ اور اپنا بچہ امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں قربان کر، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہی اللہ کا تقاضا ہے، اللہ کا مطالبہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہتا، رسالت کا، نبوت کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا، میرے احسانوں کا بدلہ چاہتے ہو تو میرے قرابت داروں سے محبت کرو، میرے حسین سے محبت کرو۔ اب تو بھی اپنے اللہ کی مخلوق ہونے کا ثبوت دے اور میرے میں اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت داروں سے محبت کرنے کا ثبوت پیش کر، اور اپنے بھوکے بچے کو امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں قربان کر۔ سبحان اللہ۔ وہ آئی، تھوڑی دیر ہوئی، امام علی مقام رو رہے تھے تو بارگاہ رسالت امام علیہ السلام میں دوڑتا ہوا ہرنی کا بچہ آیا، سبحان اللہ۔ آیا اور امام علی مقام نے اسے لیا اور چلے گئے، خوش ہو کے چلے گئے۔ پوچھا گیا ہرنی سے، اللہ نے ہرنی کو زبان دی، بتا کہ تجھے خبر کیسے ملی؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس ابھی میکائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے مجھے بیان کیا کہ سارا معاملہ، یا رسول اللہ اپنے بھوکے بچے کو آپ کے بچے پر قربان کرنے آئی ہوں، آپ میری اس قربانی کو قبول فرما لیجیے۔ جانور نبی کے نواسوں پر اپنے بچے قربان کرتے ہیں، صرف محبت نہیں کرتے، محبت کا ثبوت بھی دیتے ہیں، اور ایسا ثبوت دیتے ہیں کہ اپنے بچے قربان کر دیں۔ ارے بچے چاہے انسان کے ہوں یا جانور کے ہوں، بچے سب کو محبوب ہوتے ہیں، اور کوئی اپنے بچے اور جانور ہو کر اپنا بچہ امام حسین پر قربان کر دے تو پھر بھی شک ہے کہ کوئی ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے، اس لیے نبی محبت کرتے تھے۔ ارے اس لیے محبت کرتے تھے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو فرمایا کہ میں اپنے بھوکے بچے کو آپ کی بارگاہ میں لے کر آئی ہوں۔ تو پھر جب یہ معاملہ سنا
امام علی مقام وہیں تشریف فرماتے. امام علی مقام نے اپنے نانا سے فرمایا یار نانا جان وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی آیت تو اس گھر میں اتری ہے, ہمارے در سے کوئی سائل کبھی خالی نہیں جاتا, تو آج یہ کیا معاملہ ہو گیا کہ سائل آج ہماری بارگاہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی آیت اس گھر پر اس گھرانے میں اتری ہے. اس ہرنی کے بچے نے میری خاطر آپ کی اہل بیت کی خاطر اپنا ایک بچہ قربان کیا ہے. میں اس ہرنی کو بدلے میں وہ دونوں ہرنی کے بچے پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. ایک بچہ جو امام حسن کے پاس تھا اور دوسرا بچہ جو امام حسین کو ہرنی نے پیش کیا تھا, دونوں بچے امام علی مقام نے اس ہرنی کو پیش کیا. وہ لائی ایک بچہ تھی, واپسی میں دو بچے اپنے ساتھ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ہے اہل بیت اطہار کی ثقافت. اور آخری بات جو قبلہ مرشدی نے مجھے حکم دیا ہے, انتہائی اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں, وہ آخری روایت ہے. پھر انشاءاللہ العزیز گفتگو کو ختم کرتا ہوں کیونکہ وقت ہمارے پاس محدود ہے. گفتگو کرنے کو میں نے کہا کہ بے شمار اہل بیت اطہار کے حوالے سے فضائل ہیں, روایتیں ہیں, بڑی ایمان افروز ہیں. اس روایت کا انتخاب کر کے انشاءاللہ ایک مرتبہ ایک شخص, ایک تاجر شخص جو مکہ المکرمہ سے دوسرے شہر میں تجارت کرتا تھا, اب وہ مال کی غرض سے, کاروبار کی غرض سے دوسری جگہ پر دوسرے شہروں میں جا کر تجارت کرتا تھا. بعض دفعہ کئی روز اسے ہو جاتے تھے واپسی آنے میں. اس کے دو بچے تھے, ایک کی عمر 18 اور دوسرے کی 28 ماہ, ایک روایت کے مطابق 22 ماہ اور 32 ماہ. بہرحال 10 مہینوں کا فرق دونوں بچوں کے اندر تھا. تو تاریخ نے اس کا واقعہ لکھا ہے کہ اس کے دو بچے تھے. وہ جب بھی تجارت کی غرض سے جاتا تھا, اس کی بیوی اکیلی ہوا کرتی تھی, اس کے بچوں کو پالتی تھی, پوستی تھی, بڑا کرتی تھی. ایک دن جب وہ تجارت کر کے اپنے گھر دوبارہ لوٹا تو کسی شر پسند نے, فساد پھیلانے والے نے اس شخص سے کہا کہ تیری بیوی نے تجھ سے بے وفائی کی ہے. کہا کہ کیسے؟ کہا تم نے کبھی اپنے بچوں پر غور کیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ تیرا ایک بچہ تو بڑا حسین و جمیل ہے, اس کا رنگ بھی سفید ہے اور چہرہ بھی تجھ میں ملتا ہے. تیرا دوسرا بچہ جو ہے وہ کالا ہے, اس کا رنگ سفید بھی نہیں ہے اور رنگ و رونق میں, رنگ و روپ میں تجھ میں ملتا بھی نہیں ہے. کہا کہ تو اپنے گھر پر نہیں ہوتا, تیری بیوی نے تیرے پیچھے سے تجھ سے تیرے ساتھ بے وفائی کی. اس کے دل میں شک پیدا کر دیا. سمجھ رہے بات کو؟ اب وہ پریشان ہو گیا. اب اس کی بیوی نے اتنی دہائیاں دیں کہ میں بے قصور ہوں, میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے تیرے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی. کہا کہ اگر تجھے میری بات پر اگر تجھے بھروسہ نہیں ہے تو اس کا فیصلہ اس عدالت میں جا کر جہاں بڑی بڑی عدالتیں آتی ہیں, جہاں بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں, جہاں پر عرش کے بھی فیصلے ہوتے ہیں. وہ عدالت نبی کی عدالت ہے. آقا کی بارگاہ میں وہ شخص آ گیا. آقا سے کہا کہ یا رسول اللہ ایک عجیب کشمکش میں ہوں, عجیب پریشانی میں ہوں, سمجھ نہیں آتا کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے زبان حق ترجمان سے اس بات کی گواہی دے دیں, مجھے ثبوت مل جائے گا اور میرے دل سے شک اور جو شبہ میرے دل میں اپنی بیوی کے لیے پیدا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا. آقا نے پوچھا بتا کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ میری بیوی نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے, میرا ایک بچہ کالا ہے ایک بچہ گورا ہے, میں پریشان ہوں کہ میری بیوی بے قصور ہے یا اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے. آقا نے فرمایا تیرا فیصلہ نہیں کرتے ہیں, بیٹھ جا. اس کو بٹھا دیا. آقا نے اس وقت یہ فیصلہ نہیں کیا کہ تیری بیوی بے قصور ہے. آقا نے نہیں فرمایا, یہ جملہ نہیں فرمایا. کہا کہ تو بیٹھ جا, تیرا فیصلہ نہیں کرتے ہیں. اس کو بٹھا دیا, اس کے بچوں کو بھی بٹھا دیا, اس کی بیوی کو حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بٹھا دیا. آقا نے فرمایا سلمان فارسی کو جو 350 برس کی عمر رکھتے ہیں, سلمان فارسی اس وقت سلمان فارسی کی 250 برس عمر تھی. صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عمر رکھنے والے ہیں. اس وقت اپنی بزرگی کی وجہ سے جھک گئے تھے. وائٹ سفید آپ کی داڑھی مبارک تھی اور روز کا آپ کا معمول تھا کہ آقا علیہ السلام اپنے گھر کے کام کاج کے لیے صرف سلمان فارسی کو گھر پر بھیجا کرتے تھے یا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجتے تھے. اور دونوں کے لیے آقا نے فرمایا کہ دونوں میری اہل بیت میں سے ہیں, اسی لیے آقا اپنے گھر کے کام کے لیے ان دونوں ہستیوں کو بھیجا کرتے تھے. سلمان فارسی کا جب معمول تھا کہ جب آقا گھر پر بھیجا کرتے تھے امام حسن امام حسین علیہ السلام کے گھر پر کاشانہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمیں بھیجتے تھے. سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں جب سیدہ کائنات اور مولا علی شیر خدا کے گھر پر آتا ہوں, خدا کی قسم میرا روز کا معمول ہے میں اپنی داڑھی مبارک سے سیدہ کائنات کے گھر کی دہلیز کی جھاڑو لگایا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ سلمان فارسی کا عشق ہے. یہ سن لو, یہ جو میں چنیدہ
جو میں روایت بیان کر رہا ہوں تاکہ اہمیت کا اندازہ ہو کہ اہل بیت اطہار کا کیا مقام ہے، کہ صحابہ اہل بیت جن کو آقا فرماتے ہیں یہ میری اہل بیت میں سے ہے، تو وہ بھی آقا کے گھر کا حصہ ہوا کہ نہیں ہوا، وہ بھی اس طرح ادب کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب میری کوئی دعا قبول مجھے بارگاہ عیسوی میں مجھے قبول کروانی ہوتی تھی، میں سیدہ کائنات کے گھر کی دہلیز پر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، میری دعا فوراً قبول ہوتی تھی۔ سلمان فارسی سے فرمایا کہ جاؤ میرے بچوں کو لے آؤ، حسن اور حسین کو گھر سے لے آؤ۔ گئے، دروازہ بجایا۔ اب یہ واقعہ آپ حضرات کو میں بتاتا ہوں کہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ شخص فیصلہ کروانے آیا ہے اپنی بیوی کا، آقا نے فرمایا میرے بچوں کو لے آؤ۔ سلمان فارسی گئے، دروازہ بجایا، جیسے ہی دروازہ بجایا حضرت فضہ سلام اللہ علیہ دونوں بچوں کو تیار کر کے دروازے پر کھڑی ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، دونوں بچوں کو دیکھ کر حیران ہو گئے سلمان فارسی کہ میں نے تو صرف دروازہ بجایا، میں نے تو کچھ کہا بھی نہیں کہ میں کیوں آیا ہوں، تم نے دونوں بچے میرے حوالے کر دیے، میں تو آیا ہی اسی کام سے تھا۔ کہا کہ تمہیں میرے آنے کی خبر کس نے دی؟ کہ میں دونوں بچوں شہزادوں کو لینے آیا ہوں۔ آقا نے اپنی لخت جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ پر دیکھیے کہ اسی عنایت کی ہے۔ حضرت فضہ فرماتی ہیں کہ جس نبی نے تمہیں بھیجا ہے نا میرے پاس بچوں کو لینے کے لیے، اسی نبی کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں سے سلمان چلے ہیں، بچوں کو تیار کر دو، اور انہیں ان کے ساتھ رخصت۔ سبحان اللہ، انہوں نے پہلے ہی تیار کر دیے۔ نبی کے علم غیب پر اعتراض کرنے والوں، سیدہ کائنات علم غیب جانتی ہے، وہ بتا رہی ہیں کہ سلمان وہاں سے چلیں، وہ تو نہیں دیکھ رہی۔ تیار کر کے رخصت کر دیا، آقا کی بارگاہ میں آئے۔ جیسا آقا کا معمول تھا، جیسے ہی حسن اور حسین آتے تھے آقا کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ آقا خطبہ دیتے وقت کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اتر کر ممبر سے اتر کر ان کو لے کر گلے لگا کر استقبال کر کے اپنے کانوں پر بٹھاتے تھے۔ جیسے ہی امام حسن آئے، امام حسین آئے، آقا نے دور سے دیکھا کہ دروازے پر میرے نور عین، میرے دل کے چین، سبحان اللہ، میرے نیرین حسنین کریمین تشریف لا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام پڑھتے محبت میں کھڑے ہو گئے، آقا کھڑے ہوئے، صحابہ بھی کھڑے ہو گئے، صحابہ کھڑے ہوئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو گئی۔ وہ کھڑی ہوئی تو اس تاجر شخص کی بیوی بھی کھڑی ہو گئی۔ جب اس کی بیوی کھڑی ہوئی، وہ شوہر بھی کھڑا ہوا، دیکھا اس کے دونوں کالے اور گورا بچہ جو دو بچے تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ سب امام حسن اور امام حسین کے ادب میں کھڑے ہوئے۔ آقا نے امام حسن اور امام حسین کو اپنے پاس بٹھایا اور دونوں کے رخسار مبارک کو سونگا، دونوں کے رخسار مبارک کو سونگا، چوما نہیں، سونگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، یا آپ کیا کر رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ہم تو اپنے بچوں کو فرد محبت میں چومتے ہیں، آپ سونگ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا خدا کی قسم، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، یہ دونوں جنت کے پھولوں میں سے پھول ہیں، اور پھولوں کو چوما نہیں بلکہ سونگا جاتا ہے۔ بچوں کو اس لیے سونگتا ہوں کہ یہ دونوں جنت کے پھول ہیں، جنت ان پر ناز کرتی ہے، یہ جنت کے دو ستون ہیں، اور خدا کی قسم مجھے حسن اور حسین کے رخسار سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے، ہر نواسے سے رخسار سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ بولیے ایمان سے، جو یہ کہتے ہیں ذرا سوچئے کہاں کہاں سے بچ کے جاؤ گے۔ کسی نبی کا نواسا حسین جیسا نہیں، کسی رسول کی بیٹی کوئی بطول نہیں۔ جب دیکھا آقا علیہ السلام نے سونگا، پیار کیا، محبت کی، سلمان فارسی نے کہا کہ دوبارہ لے جاؤ، گھر چھوڑ کر آ جاؤ۔ بس وہ فیصلہ کروانے آیا تھا وہ شخص اپنی بیوی کی پاک دامنی کا۔ آقا نے فرمایا بچوں کو لاؤ، بچوں کو لایا گیا، آقا نے سونگا، پیار کیا، سلمان فارسی کے ساتھ دوبارہ رخصت کر دیا، چلے گئے۔ وہ شخص پریشان ہو گیا، یا رسول اللہ میں کچھ معاملہ آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا تھا، میرا تو کچھ کر دو، میرا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا۔ آقا نے فرمایا کہ تجھے اب تک خبر نہیں ہوئی کہ تیرا معاملہ حل ہو چکا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں سمجھا۔ کہا کہ تو کس لیے آیا تھا میری بارگاہ میں؟ کہا کہ فیصلہ کروانے آیا تھا میرے بچوں کے معاملے میں، کہ میرا ایک بیٹا حلالی ہے یا نہیں ہے، میری بیوی نے بے وفائی کی ہے یا نہیں ہے، نہیں کی، میرے دونوں بیٹے حلالی ہیں یا نہیں ہیں، حلال زادے ہیں یا نہیں ہیں، میں تو یہ فیصلہ کرانے آیا تھا۔ آقا نے فرمایا تو اب تک نہیں سمجھا؟ فرمایا ارے نادان، تو نے دیکھا نہیں،
کیا تو نے غور نہیں کیا کہ جب میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین جب اس مجلس میں آیا تو تیرے دونوں بیٹے میرے بیٹوں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے؟ سبحان اللہ. تو نے نہیں دیکھا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قسم ہے خدا کی، میرے بیٹے حسن اور میرے بیٹے حسین کا احترام وہی کرے گا جو حلال زادہ ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. سبحان اللہ. کہا کہ اگر تیرے بیٹے میرے بیٹوں کے استقبال میں کھڑے ہو گئے، تجھے اب بھی گمان ہے کہ تیرا بیٹا حلال زادہ نہیں ہے؟ تو اب بھی پریشان ہے؟ ارے میرے بیٹوں کا ادب ہمیشہ وہی کرے گا جو ہمیشہ حلال زادہ ہوگا، اور وہی ان کی گستاخی کرے گا جو حرام زادہ ہوگا، وہی کرے گا. تو اب وہ حضرات جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں، آقا نے 1400 سال پہلے ان کا نسب نامہ بیان کر دیا. وہی ادب کرے گا جو پاک دامن جس کی ماں ہوگی، جو حلال کی پیداوار ہوگا، وہی ہمیشہ ادب کرے گا. آقا نے فرما دیا، اور یہی تھا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی کافی ہے، یہی تیرے لیے دلیل ہے. اب اگر دنیا والے تجھ سے دلیل مانگے تیری بیوی کے حوالے سے اگر دلیل مانگے تو انہیں یہ دلیل پیش کر دینا کہ میرے دونوں بچے حلال زادے ہیں، دونوں بچے حلال زادے ہیں اس لیے کہ جب حضرت مصطفیٰ امام حسین اور امام حسن آتے ہیں، میرے بچے امام حسن اور امام حسین کا احترام کرتے ہیں. بس یہ دلیل کافی ہے، اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ اہل بیت اطہار اور یہ امام حسن اور یہ امام حسین کا مقام ہے. یہ اہل بیت اطہار کا مقام ہے. یہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کا مقام. آقا فرماتے ہیں کہ فاطمہ تیری ناراضگی سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور تیری رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے. مولا کائنات کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں ان کا شہر علی، اس کا دروازہ. علی کا خون میرا خون ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ آقا فرما رہا ہے حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، حتیٰ کہ دونوں حوض کوثر تک دونوں میرے پاس آئیں گے، دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. حجۃ الوداع کے موقع پر آقا نے اس نصیحت کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ آقا نے اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے آقا نے یہی پیغام دیا تھا. میں بھی اسی پیغام کے ساتھ اپنی اس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو بھاری بڑی وزنی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک میری اہل بیت، ایک قرآن، اور ایک میری اہل بیت، کتاب اللہ و عترتی. کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں؟ آقا تو رخصت ہو گئے، چھوڑ کر کیا جا رہے ہیں؟ ہدایت کے لیے قرآن اور اہل بیت. اب دیکھیے کہ کس کا تعلق آقا نے کس کے ساتھ جوڑا ہے. قرآن پوری کائنات میں سب سے افضل ترین کتاب، وہ وحی الہی، وہ کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے. اب اللہ کی کتاب اور اہل بیت ہمیشہ ساتھ ہیں. اب پوچھتا ہوں کہ ہر نانا اپنے نواسے سے محبت کرتا ہے، کہ کسی کے نواسے کا تعلق قیامت تک قرآن کے ساتھ ایسا مضبوط ہے یا نہیں ہے؟ یہ صرف اہل بیت کی شان ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے. اور آقا نے فرمایا کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. دونوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا، صرف قرآن پڑھو ساری زندگی، پوری رات پڑھو، سورہ بقرہ کا ختم کرو، سورہ اخلاص کا ختم کرو، ایک رات میں پورا قرآن پاک پڑھ ڈالو، پڑھو، شبینے کراؤ، تراویح پڑھو، نماز پڑھو، قیام کرو، بڑی بڑی عالی شان انداز میں تلاوت قرآن کرو. اہل بیت کو چھوڑ دو، وہ قرآن تمہاری شفاعت نہیں کرے گا. قرآن سے تعلق توڑ دو اور صرف اہل بیت کو تھام لو، جب بھی اہل بیت کو ان کی شفاعت نہیں کریں گے. آقا نے فرمایا کہ دونوں حق ہیں. قرآن کے حق ہونے پر کس کو شک ہے؟ کسی کو نہیں ہے. جب قرآن حق ہے، اہل بیت بھی حق ہے، اور یہ دو حق قیامت تک ایک دوسرے کے ساتھ جدا نہیں ہو سکتے. آقا نے فرمایا قیامت کے دن حوض کوثر پر قرآن اور اہل بیت میری بارگاہ میں آئیں گے اور دونوں میرے سے ملاقات کریں گے. سبحان اللہ. اور جو ان کے دامن سے وابستہ رہے گا، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام پلاؤں گا، سبحان ان کی اللہ. شفاعت کروں گا. دنیا میں جس نے میری اہل بیت سے محبت کی،
میں محمد مصطفیٰ اس کا قرضدار ہوں، قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں سبحان گا۔ اللہ۔ آقا اس کی شفاعت کریں گے تو لوگوں اسی پیغام کے ساتھ، اس پیغام کے ساتھ میں آپ حضرات کے سامنے اجازت چاہتا ہوں کہ لوگوں زندگی میں اگر دنیا اور آخرت میں مالا مال ہونا چاہتے ہو تو حضور کی اہل بیت سے محبت کرو، حضور کی عطرت سے محبت کرو، دنیا کی پرواہ چھوڑ دو، ان سے ایسا عشق کرو جیسے ہمارے نبی نے ان سے محبت اور عشق کرنے کا حکم دیا ہے، جیسا صحابہ نے دیا ہے، اور یہی محبت ہمیں انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن بھی بخشوائے گی، روز محشر بھی بخشوائے گی، اور کیوں نہ بخشوائے اس بات کے ساتھ اور اس منقبت کے ساتھ کہ فاروق اعظم نے امام علی مقام امام حسین کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط ایک مرتبہ فاروق اعظم کے بیٹے نے، فاروق اعظم کے بیٹے عمر فاروق کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے امام حسین سے ہم کلام ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو کچھ نہ کچھ کہا، تو امام حسین نے فاروق اعظم کے بیٹے کو کہا کہ تو مجھے طرح طرح کی بات کرتا ہے، طرح طرح کے تانے دیتا ہے، تیرے بابا تو میرے بابا کے نوکر ہیں۔ امام حسین فاروق اعظم کے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے بابا تو میرے بابا کے نوکر ہیں۔ تو اس وقت یہ بات سن کے فاروق اعظم کے بیٹے کا دل اداس ہوا، وہ گھر گئے، فاروق اعظم اپنے والد سے شکایت کی کہ بیٹا حسین نے آج مجھ سے اس طرح کا ہے، میں ناراض ہوں، گھر چلیے ان سے شکایت کیجیے، ان کے بابا جان سے شکایت کیجیے۔ فاروق اعظم نے جب اپنے بیٹے کی بات سنی کھڑے ہو گئے، کہا کہ بیٹا دوبارہ بولو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ ابا جان آج امام حسین نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ کے بابا میرے بابا کے نوکر ہیں۔ فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، ہاتھ پکڑ کر امام حسین کے گھر پر تشریف لے گئے اور دروازہ بجایا، کہا کہ بیٹا حسین کیا آپ نے میرے بیٹے سے یہ کہا ہے کہ میں آپ کے بابا کا نوکر ہوں؟ فاروق اعظم امیر المومنین ہے اس وقت، وہ فرما رہے ہیں کہ امام حسین سے کہ آپ نے ایسا کہا ہے کہ؟ امام حسین ڈر گئے، ننھے شہزادے تھے، پریشان ہو گئے کہ ابھی شاید شکایت لے کر آئے، اب مجھے ڈانٹیں گے، میرے بابا سے شکایت کریں گے کہ میں نے تو اپنے فاروق اعظم سے امام حسین معذرت کرنے لگے کہ میں غصے میں آ گیا تھا، ہماری تلخی ہو گئی تھی، کشیدگی ہو گئی تھی، اس میں میرے منہ سے میرے جملہ نکل گیا کہ آپ کے بابا میرے بابا کے نوکر ہیں۔ اس وقت فاروق اعظم نے کہا کہ بیٹا حسین آپ کی تو تلخی ہو گئی، ہمارا کام ہو گیا، سبحان اللہ۔ ہمارا کام ہو گیا، میں تو یہ تصدیق کروانے آیا ہوں کہ آپ نے کہا ہے یا نہیں کہا۔ اگر آپ نے کہا ہے تو بس یہی میری بخشش اور نجات کا ذریعہ ہے، خدا کی قسم اگر آپ نے ایسا کہا ہے تو دنیا کو دکھانے کے لیے ثبوت دے دو، اپنے مقدس دست مبارک سے مجھے یہ خط لکھ کر دے دو کہ میں آپ کے بابا کا نوکر ہوں، اور امام عالی مقام کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط فاروق اعظم نے ساری زندگی سنبھال کر رکھا اور وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں تو قبر میں میرے کفن میں امام عالی مقام امام حسین کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط میرے کفن کے اندر ڈال دینا، وہ مجھے عذاب قبر سے بھی محفوظ رکھے گا اور قیامت کے دن میں ضرور فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات محبت کے ساتھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ منقبت، نذرانہ درود و سلام پیش کر لیجیے۔ قبلہ مرشدی کے